بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ آج کا پروگرام آدھا گھنٹہ دیر سے شروع ہوا۔ اس کی وجہ یہ کہ میرے ایک بہت پیارے بھائی عزیز رفیق سلیمان صاحب اور ان کے بھائی فاروق سلیمان صاحب کی بیٹی کی شادی کی خوشی میں میلاد شریف تھا اور مجھے وہاں خطاب کرنا تھا، تو کوشش تو یہ تھی کہ ہمارے وقت سے پہلے ہی وہ تقریب کا معاملہ ہو جائے، لیکن لوگ دیر سے آتے ہیں تو وہ جلدی کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو انتظار کرنا پڑا، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ دوسری بات، میں ابتدا ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان سب دوستوں کا، عقیدت مندوں کا، مریدوں کا، چاہنے والوں کا، جنہوں نے میرے والد گرامی مجدد مسلک اہل سنت، عاشق رسول، محب صحابہ و آل بطول، خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ 2 روزہ 39واں عرس منایا، عالمی یوم خطیب اعظم منایا، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اداروں میں، مساجد میں، جہاں جہاں بھی دوستوں نے ایصال ثواب کا اہتمام کیا۔ متعدد لوگوں نے باقاعدہ وہ نیاز کا بھی اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کا ہدیہ قبول فرمائے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خاص طور پر جو کراچی میں جو عرس شریف کے اجتماع میں شریک ہوئے، دعاؤں میں شریک ہوئے، ایصال ثواب کے حوالے سے آپ کو معلوم ہوگا 10 لاکھ مرتبہ سے زیادہ قرآن کریم اور 1.25 کھرب سے زیادہ درود شریف کا ہدیہ پیش کیا گیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جتنی دعائیں کی گئیں اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے۔ آج پاکستان میں 22 رجب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بعد جو مسند اقتدار پر تشریف لائے صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے بادشاہ کہلاتے ہیں کیونکہ خلافت کی مدت جو 30 سال تھی علی منہاج النبوہ، وہ سبط رسول ریحان رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رہے، آج ان کا یوم وصال، اور کچھ لوگ اس کو خلاصہ اہل بیت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، کنڈے کی نیاز کے حوالے سے مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا ہدیہ بھی قبول فرمائے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ آخر میں۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ دوران نشست اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا سوال بار بار بھیجنے کے باوجود بھی شامل نہیں کیا جا رہا تو ممکنہ طور پر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے فیس بک کچھ کامنٹس کو آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، جو کہ اسے مشتبہ لگتے ہیں یا مشکوک لگتے ہیں یا کچھ الفاظ کا غلط استعمال ہوتا ہے اس میں۔ تو اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ سوال نہیں شامل کیا جا رہا متعدد
مرتبہ بھیجنے کے باوجود. تو اس کا ممکنہ وجہ اس کی یہی ہو سکتی ہے کہ ہم تک وہ سوال پہنچا ہی نہ ہو. تو آپ کوشش کیجئے یا تو سوال میں کچھ اس میں الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ آپ دوبارہ بھیج دیجئے، یا پھر پیج ان باکس اور واٹس ایپ کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، اور واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہوگا نیچے کی طرف. آپ اس پہ اپنے نام اور شہر کے ساتھ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا. آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. حیدرآباد سے عبد المجید صاحب نے سوال کیا کہ تدفین کے بعد قبر پر اذان دینے کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اذان میں کیا ہے؟ ایمان کی گواہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، نماز اور کامیابی کی طرف دعوت دی جاتی ہے. یہ اذان کے کلمات جہاں تک پہنچتے ہیں، یعنی جب آپ آواز نکالتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگتا ہے. اذان دی جاتی ہے بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بھی، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے بھی. کوئی آپ کے شہر میں وبا زیادہ پھوٹ پڑے، جس طرح یہ وائرس نکلا تھا تو اذانیں دی گئی تھیں. تو اذان دی جاتی ہے بلاؤں وباؤں کو اور شیطان کو دور کرنے کے لیے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور منکر نکیر دو فرشتے نکیرین آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تو شیطان اس وقت قبر والے کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. پوچھا جاتا ہے رب کون ہے، تو وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کا نام لے دیا جائے. تو اگر اذان دی جاتی ہے تو ایک تو اس میں تلقین آ گئی، یعنی تینوں سوالوں کے جواب بھی آ گئے. دوسرا یہ ہے کہ شیطان بھاگتا ہے تو وہ جواب دینے والا شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہتا ہے. یہ دو باتیں، ایک تو اس میں تلقین بھی آ گئی جو قبر پہ کی جاتی ہے بتانے کے لیے، اس کی بھی حدیث موجود ہے، اور میں نے اپنی کتاب قبر کے احکام میں اس کو نقل کیا ہے. تو اصل مقصد شیطان کو بھگانا، بلاؤں کو دور کرنا، رحمت کا، اور پھر وہ سوالوں کے جواب اذان میں موجود ہیں تو وہ اس کو ایک طرح سے یاد دہانی ہو جاتی ہے، برکت کے لیے دی جاتی ہے اور منع نہیں ہے. تو اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، وہ نہیں دینا چاہتا نہ دے، لیکن کوئی ایمان والے دیتے ہیں تو غلط نہیں کرتے بلکہ ثابت ہے اور اچھی بات ہے. لاس اینجلس یونائٹڈ اسٹیٹ سے سمینہ راوڈا صاحبہ کا سوال کہ کچھ بیرون ممالک میں وہاں کے قوانین کے مطابق مردوں کو وہ ووڈن باکسز میں دفنایا جاتا ہے، تو مسلمان بھی ان کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے دفناتے ہیں. کیا یہ طریقہ ان کے لیے جائز ہوتا ہے؟ اس کافن باکس میں، وہ ووڈن باکس جو ہے، اس میں 2 ہاتھ بھر کے یا 3 ہاتھ خاک ڈال دیں، مٹی ڈال دیں اس میں بند کرنے سے پہلے، تو پھر ٹھیک ہے. شہباز صاحبہ کا سوال، ان کا سوال کفن کے حوالے سے کہ زندگی میں اپنے لیے کفن خرید کر رکھنا گھر میں کیا جائز ہے؟ کوئی اس میں برائی نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو خاص طور پر جو حج عمرہ پہ جاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، وہاں زمزم میں بھگو کے وہاں سے سکھا کے لاتے ہیں. تو پہلے سے لے کے رکھنا، انتظام کرنا برا نہیں ہے. بس یہ ہے کہ پتہ ہو اور انسان یاد رکھتا ہے موت کو، یہ بڑی بات ہے. ممتاز اختر صاحب کا سوال، طلوع آفتاب کے وقت قرآن شریف کی تلاوت کرنا کیا جائز ہے؟ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ان سوالوں کا جواب دیا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے فجر کے بعد تلاوت شروع کر دی ہے اور سورج نکل گیا تو منع نہیں ہے. اس وقت صرف سجدے کے حوالے سے ہے کہ جب تک سورج نہیں نکلتا آپ نے فرض نماز پڑھ لی ہے تو نفل سجدہ نہ کریں. لیکن کوئی کر لے گا تو حرام نہیں ہے، وہ صرف اس لیے کہ وہ سورج کی پوجا کرنے والوں کا ٹائم ہوتا ہے. اس حوالے سے میں وضاحت کر چکا ہوں. تلاوت آپ کر رہے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. سحر خان صاحبہ کا سوال کہ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اس کی شرح بیان فرما دیجیے. بعض لوگ اس کو اہل سنت پر چسپاں کرتے ہیں جو لفظ ندا کا استعمال کرتے ہیں، اس حوالے سے. یا کہہ کے پکارنا. جی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود
عبادت کے لائق ورتھی آف ورشپ سمجھ کر پکارنا غلط ہے۔ اس کے سوا پیارا سمجھ کر پکارنا منع نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے زمین کو بھی یا کہہ کے پکارا، آسمان کو بھی یا کہہ کے پکارا، مکھی کو بھی پکارا، اور کافروں کے لیے بھی یا ایھا الکافرون کے الفاظ ہیں۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سما۔ تو لفظ یا آپ جب قبرستان جاتے ہیں تو کیا کہہ کے سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل الدیار من المومنین یا اہل القبور، تو یا کہہ کے پکارتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر، کسی کو مستقل بذات سمجھ کر، مستعان حقیقی سمجھ کر، یہ تینوں لفظ اگر آپ کو معنی نہیں معلوم تو معبود کے معنی عبادت کے لائق، مستعان حقیقی یعنی حقیقی مددگار، مستقل بذات جو خود سے ہے، یہ اللہ کے سوا اور کسی کی شان نہیں۔ تو ایسا کسی کو سمجھ کے پکاریں گے تو منع نہیں ہے۔ باقی محبوبوں کو پکارنے کا تو حکم ہے، اور طبرانی میں دیگر کتابوں میں حدیث موجود ہے، جنگل میں کہیں راستہ بھول جاؤ تو پکارو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اغیثونی، یہ الفاظ حدیث میں موجود ہے۔ تو ذہن میں رہے، والد صاحب قبلہ کی کتاب راہ حق پڑھ لیجئے گا۔ کچھ کہتے ہیں غائب کو نہیں پکارنا، کچھ کہتے ہیں مردہ کو نہیں پکارنا، کچھ کہتے ہیں دور کو نہیں پکارنا، تو یہ ساری باتوں کا جواب اس میں موجود ہے، کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں۔ ہاں پیارا سمجھ کے پکاریں، اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کے پکاریں، منع نہیں ہے۔ ہاں اللہ جیسا سمجھ کے یا عبادت کے لائق سمجھ کے پکاریں گے تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی رہی بات کہ دوسروں کا الزام دینا، تو ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، پھر وہ فتوے اپنے اوپر بھی لگائیں نا، صرف ہم پر کیوں لگاتے ہیں؟ مثلاً معاصر صدیقی میں ہے ابن قیم مدد، قاضی شوکاں مدد، کیوں پکار رہے ہیں، کیوں مدد مانگ رہے ہیں؟ یہ اہل حدیث کے حوالے سے۔ اور اگر دیوبندی حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ جن کو اپنا پیر کہتے ہیں، مانتے ہیں یا نہیں یہ معلوم نہیں، کہتے ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، ان کا پورا کلام بھرا ہوا ہے اس سے۔ وہ خود پکار رہے ہیں، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے رسول کبریا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، یا شفیع العباد خذ بیدی، یہ ان کے بھی موجود ہے کلام میں۔ تو فتوے صرف ہمارے لیے رکھے ہیں کیا؟ تو اصل میں یہ جھگڑا ہے ان لوگوں کا، لوگوں کو لڑوانے کا۔ اور کوئی بھی مسلمان اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہیں پکارتا، اللہ کا محبوب پیارا سمجھ کے پکارتے ہیں، اور وہ جائز ہے، غلط نہیں ہے۔ اظہر شیخ صاحب کا سوال، شیو کروانا یہ کس درجے کا کبھی فعل ہے؟ کیا یہ حرام کے حکم میں ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی پائی جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پائی جائے، ومعصیت الرسول کے الفاظ بھی تو ہیں نا، تو جب نافرمانی پائی جائے گی تو وہ کام ناجائز ہوگا۔ بعض حرام ہوتے ہیں، حرام قطعی، حرام ظنی، مکروہ تحریمی، ناجائز، یہ درجے ہیں۔ تو داڑھی کا حکم امرانی ربی کے الفاظ ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے داڑھی رکھنے کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس درجے کی سنت کہ اس کو قریب بواجب کہتے ہیں، تو اس کا مڈانا حرام ہے۔ گناہگار سمجھے جو مڈا رہا ہے، اور اگر وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا تو پھر تو بات کفر تک چلی جائے گی، کیونکہ کسی غلط چیز کو حلال سمجھنا یہ آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو آپ نہیں کر رہے عمل تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں، لیکن اس کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کے لیے اگلا درجہ ہو جائے گا، اور وہ بہت سخت۔ تو یہ داڑھی مڈانا بالکل اس کو حرام لکھا ہے۔ اگلا سوال جائیداد اور وراثت کے حوالے سے، یہ سوال فہیم علوی صاحب نے کیا کہ دادا کی جائیداد میں کیا پوتے کا حصہ ہوگا؟
اگر بیٹا زندہ نہیں ہے اور وہ دادا تقسیم کر رہے ہیں تو یقیناً پوتے کو دیا جائے گا۔ طلحہ صاحب کا سوال، نماز میں اگر دنیاوی خیالات لائے جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ لائے جائیں، مسئلہ یہ لانا غلط ہے، آتے ہیں جھٹک دیں، لیکن خود لائیں گے ان میں لگ جائیں گے تو پھر آپ کی نماز خراب ہو جائے گی۔ خیالوں کا، وسوسوں کا آنا برا نہیں ہے، ان میں لگ جانا اور پھر سوچتے رہنا وہ غلط ہے۔ آپ جھٹکیں، اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تھوڑا آواز کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، توجہ سے پڑھنا شروع کر دیں، ہٹ جاتا ہے دھیان، لیکن یہ کہ آپ مزے لے رہے ہیں تو پھر لازمی بات ہے نماز تو نہ رہی۔ انڈیا سے اکرام شریف صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کپڑوں کے شو روم میں جو مجسمہ رکھا جاتا ہے کپڑوں کی نمائش کے لیے، اس کا چہرے کے ساتھ ہونا اور بغیر چہرے کے ہونا، دونوں کا حکم بتا دیجیے۔ بنایا ہے نا، انسان کا سمجھ کے بنایا، بھلے کھلونا بنایا ہے، پرندہ بنایا ہے، بچوں کے کھلونے بنائے، کہاں سے میں جائز کر دوں؟ جب شریعت کا حکم موجود ہے، خود آپ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں، میں جائز نہیں کر سکتا۔ حالانکہ آپ اس میں صرف لکڑی کا وہ لگا کر، یعنی صرف لکڑی پورا اس میں جسم نہ بنائے، تب بھی آپ اس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں اور بہت سی جگہوں پہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ کر رہے ہیں تو میں اس کو جائز نہیں کہہ سکتا۔ ان کا اگلا سوال تہجیز و تکفین کے حوالے سے کچھ معمولات کا حکم پوچھا انہوں نے۔ پہلا تو یہ کہ جو پتھر رکھے جاتے ہیں قبر میں، اس کے حوالے سے بتا دیجیے، اور کفن پر عطر لگانا، اس کا کیا حکم ہے؟ خوشبو لگانا منع نہیں، کافور لگاتے ہیں جس کو انگلش میں کیمفر کہتے ہیں، وہ بھی لگایا جاتا ہے، خوشبو لگانا منع نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے وہ ایسی کو بھڑکتی ہوئی خوشبو نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ پتے کیا رکھنا، پتے تو قبر پہ لگائے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، اندر بھی رکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہی پوچھا میت بیری اتارنے کے سے۔ پتوں سے پانی میں ملا کے غسل دیا جاتا ہے، کیونکہ بیری کے پتے صابن کا کام کرتے ہیں، میل کاٹتے ہیں، وہ سنت بھی ہیں۔ اگر کوئی بغیر وہ سوپ استعمال کر لیتے ہیں تو وہ بھی اگر کوئی ضروری ہو، منع نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں بیری کے پتے سنت کے طور پر، کیونکہ وہ جب پانی میں مل جاتے ہیں تو وہ میل کاٹنے کا کام کرتے ہیں۔ باقی قبر کے اندر پتے رکھنا تو میں نے نہیں سنا ہے، قبر کے اوپر لگائے جاتے ہیں، جب تک وہ تر و تازہ رہیں گے، تسبیح پڑھیں گے، اس سے قبر والے کو، اسی لیے پھول بھی ڈالتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو باقی خوشبو جو ہے صحیح والی خوشبو وہ لگائی جا سکتی ہے، اس میں اسپرٹ والی یا دوسری نہ لگائے۔ غلام مصطفیٰ صاحب کا سوال، ذکر قلبی سے کیا مراد ہے؟ آپ کا قلب ذاکر ہو جائے، یعنی صرف لفظی زبانی نہ رہے بلکہ قلب ذاکر ہو جائے، آپ کے خیالات بھی اچھے ہو جائیں، اور اس کی ایک حرکت بھی ہوتی ہے۔ آپ جب اللہ کہتے ہیں تو دل کی حرکت بھی ہوتی ہے، تو اصل وہ ہے ذکر قلبی کہ قلب ذاکر ہو جائے۔ زبان اگر خاموش بھی ہے تو دل ذکر کر رہا ہے، دل جاری ہو جائے، لطائف جو ہیں وہ جاری ہو جائیں، اور یہ کسی اللہ والے کی صحبت سے، نظر سے، فیضان سے ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اچھی صحبت میں رہیں، برے خیالات سے بچتے ہیں۔ جب آپ کسی نیک کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو پھر وہ قلب ذاکر ہو جائے تو اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ ایک سلام پہ ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں، پھر دوسرے سلام پہ دوسرا، صحیح درست طریقہ کیا ہے؟ ان سے پوچھئے، یہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں، کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں ریگولر نماز، تو آپ کب ہاتھ چھوڑتے ہیں؟ جب آپ نے کچھ نہیں پڑھنا تو آپ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو چوتھی تکبیر کے بعد چونکہ کچھ نہیں پڑھنا تو دونوں ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرا جائے گا۔ یہ ایک ہاتھ کے ساتھ ایک سلام چھوڑنا، دوسرے سلام کے ساتھ دوسرا ہاتھ چھوڑنا، یہ نہیں، بلکہ آپ چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ کر دائیں بائیں سلام پھیریں گے۔ جس تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھا جاتا اس پہ ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ رات کے وقت بال اور ناخن کاٹنا یہ کیسا ہے؟ احتیاط ہو۔ اصل میں پہلے ایک زمانے میں ہمارے پاس یہ بجلی نہیں تھی، الیکٹریسٹی، اس طرح تو احتیاط ہے۔ اگر اچانک بجلی چلی گئی، کوئی زخم لگ گیا تو یہ احتیاط ہے۔ رات کو اگر پورا آپ کو کرنا پڑ جائے منع نہیں ہے، لیکن بہتر دن میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس روشنی کا انتظام ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے۔ گستاخانہ ویڈیوز کو جو لوگ تیزی سے پھیلاتے ہیں اور
اپنا غیرت کی وجہ سے اس کو غیرت کا نام دے کر پھیلا رہے ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ؟ مسئلہ دیکھیں، ایک ہے کسی کی بات کو دوسرے کو بتانا کہ وہ جواب دے، لیکن اس کے گند کو پھیلانا وہ غلط ہوگا۔ آپ کسی عالم تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ بات ہوئی ہے تاکہ وہ اس کی کارروائی کرے، کسی آفیسر تک پہنچا رہے ہیں، لیکن اس کو پھیلانا وہ لازمی بات ہے۔ اب مجھے بتائیں کتنی گستاخیوں کے الفاظ حدیث میں ہیں ہی نہیں، جنہوں نے کیے تھی گستاخیاں کافروں نے، وہ الفاظ نہیں ہیں، جواب موجود ہے۔ کچھ کا ذکر ہے تفسیروں میں، مثلا اللہ نے جو جواب دیے نبی کے گستاخوں کو تو وہ ہیں، لیکن یہ کہ اس انداز میں پھیلانا وہ لازمی بات ہے، آپ کے لیے غلط ہوگا، ان الفاظ کو دہرانا غلط ہوگا۔ مقصد کسی کو بتا کے تاکہ وہ جواب میں شامل ہو، وہ اور بات ہے۔ تو باقی یہ کہ ہمیں حکم ہے جس طرح بدکار کا ذکر کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں، تو وہ غیبت نہیں ہوتی ہے، مقصد لوگوں کو بچانا ہوتا ہے، یا کسی کو معلوم کرانا کہ یہ ہوا ہے تو اس کو جوش آئے، وہ بھی آگے آگے بڑھے اس حد تک، لیکن پھیلانا ہو تو پھر غلط ہے۔ باڑمیر انڈیا سے سمیر خان صاحب کا سوال: کیا کفر صریح اگر بول دیا جائے اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی لازم ہو جائے تو کیا اب غسل بھی کرنا ہوگا؟ کرے تو اچھی بات ہے، جو بھی غیر مسلم ہوتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے غسل کر لے تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ عملیات کا علم یہ کیا ہے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیجیے۔ عملیات ہمارے ہاں کہلاتے ہیں عامل وہ لوگ جو کوئی تعویذات اور کوئی ایسے کام کرتے ہیں، مثلا کسی کا اتارا کر رہے ہیں تو کسی پہ چڑھا رہے ہیں، یہ کچھ بزنس بن گیا ہے، تو اس میں شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ کرتے ہیں وہ جائز ہے، جو اس سے باہر نکل کے کرتے ہیں وہ غلط۔ مثلا عورتوں کا بغیر پردے کے اور ایسے لوگوں کے پاس جانا عملیات کے لیے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اکیلی جا رہی ہیں، بے پردہ جا رہی ہیں، اور وہ بھی بے پردہ مل رہا ہے، خود وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جناب حساب کتاب لگایا اور یہ کر دیا، تو یہ غلط باتیں ہیں۔ عملیات میں مثلا یہ ہے کہ کوئی کلام پڑھا جا رہا ہے، کوئی آپ کسی اور طرح سے کوئی جس کہتے ہیں نا نظر اتارنے کے لیے وہ مرچیں گھما رہے ہیں، کچھ اس طرح کر رہے ہیں، کوئی صدقہ دے رہے ہیں، اس حد تک، لیکن یہ باقی جو کاروبار ہے اللہ بچائے۔ آمین۔ آصف حبیب صاحب کا سوال: بغیر داڑھی کے نعت خواں کو محفل میں بلانا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، نعت شریف پڑھنے سے تو میں اسے منع نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ اگر واقعی نعت شریف پڑھ کے اپنے آپ کو نعت خوان کہلانا چاہتا ہے تو میرا ایک جملہ یہ تسنیم صاحب نے بھی لگایا تھا، شاید آپ کے فیس بک پہ کہیں، میں ہر نعت خوان سے کہتا ہوں آپ نعت شریف پڑھتے وقت کیا ملحوظ رکھیں، کیا پیش نظر ہو، آپ کس طرح پڑھیں، آپ کا لباس، آپ کا انداز، آپ کے الفاظ اور آپ کی آواز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہو تو آپ کیسے پڑھیں گے، کس لباس میں پڑھیں گے، کس انداز میں پڑھیں گے، کون سے الفاظ، آپ کی آواز کا زیر و بم کیا ہوگا، زیر و بم کا مطلب اونچا نیچا کیسے کریں گے، جس طرح آپ لہکتے ہیں، جس طرح آپ چیختے ہیں، یا آپ سر کے اس میں جوہر دکھاتے ہیں، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح پڑھ سکیں گے؟ تو یہ پیش نظر ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ نعت خوانی اتنی بڑی سعادت ہے، تو آپ اپنے آپ کو دوسروں کو عشق رسول کی بات کر رہے ہیں اور خود آپ کے جسم پر ہے ہی نہیں، صرف اسٹیج پر آ کے ٹوپی لینی ہے، وضو بھی نہیں کیا ہوا ہے، سگریٹ پیتے پیتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر گپیں لگا رہے ہیں، اچھا دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی سنو، اور کوئی پڑھ رہا ہو تو خود آپ ٹیلی فون میں یا باتوں میں مصروف رہتے ہیں، تو پھر ادب کہاں رہ گیا؟ سراپا ادب ہونا چاہیے۔ تو آپ ایسے لوگوں کو اگر پروموٹ کریں گے نا، جن کے بارے میں پتہ ہے، اب وہ جا کے کیا اپنی تصویریں جس طرح کی لگا لیتے ہیں یہ لوگ، اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ خود دیکھیں، تو ایسوں کو پروموٹ کرنا غلط ہوگا۔ کوشش کرے نعت خوان بھی ادب کے دائرے میں، سننے والے، سنانے والے سب ادب پیش نظر رکھیں، جو شرعی آداب ہیں وہ اگر پیش نظر نہیں ہوں گے تو پھر نعت خوانی نہیں ہوگی، وہ آپ کا کاروبار ہوگا۔ معاذ خان صاحب، آپ نے
اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا حکم پوچھا گزشتہ نشست میں. آج سیشن نمبر 84 ہے. گزشتہ نشست سیشن نمبر 83، اس میں علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا تھا. ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال صابر صاحب کا. اگر کوئی شخص کثرت سے اللہ اللہ یہ ذکر کرے تو کیا یہ درست ہوگا، اور کیا اس کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے پہلے؟ جی، اگر وہ کر رہا ہے اور حضور قلب ہے اس کا، صرف ایسے ہی نہیں اللہ اللہ کر رہا ہے لیکن دھیان اس کا کسی اور طرف ہے، وہ نہ، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لینا اچھی بات ہے. اول آخر دروشی پڑھے، جلال آ جاتا ہے مزاج میں. اسی لیے اس کا وقت بھی بتاتے ہیں. طریقہ اولیاء کا یہی ہوتا ہے نا. دیکھیں دوائیں تو بازار سے ملتی ہیں لیکن کب کھانی ہے، کتنی کھانی ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے. اسی طرح اولیاء کرام آپ کا مزاج دیکھ کر آپ کو تلقین کرتے ہیں. باقی ذکر الہی، اللہ کا نام لینا بہت پیاری بات ہے، ہر سانس کے ساتھ ہو، اچھی بات ہے، لیکن اس کا ادب بھی اور اس کا خیال بھی رہے. بہتر ہے کسی کے اگر آپ مرید ہیں تو اس سے تعلیم لے لیں گے، وہ طریقہ بھی سمجھا دے گا. بنارس انڈیا سے رضوان عارف صاحب کا سوال کہ اگر اپنے علاقے سے باہر کسی مسجد میں وہ نماز ادا کر رہا ہو کوئی شخص، تو کیا جماعت اب بھی واجب رہے گی جبکہ وہ مسافر بھی نہ ہو؟ نہیں سمجھا میں. کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ صرف اپنے علاقے سے اگر باہر ہو، یا دوسرے الفاظ میں وہ دوسرے یہ شہر میں گیا؟ نہیں، مطلب دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ کیا صرف علاقے کی مسجد میں ہی جماعت واجب ہے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں جی، آپ کو مرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر نماز با جماعت پڑھے، صحیح العقیدہ امام کے پیچھے. دوسرے امام کے لیے جو اس کا عقیدہ درست نہیں، کوئی گنجائش نہیں. تو جہاں بھی ہوگا نا وہ اس کو کوشش کرنی ہے با جماعت گھر میں پڑھ لے، 1 سے 2 بہتر، 2 سے 3، 3 سے 4، تو جماعت کرا لیں. اگر مسجد نہیں جا سکتے تو جماعت جو ہے وہ مرد کے لیے کوشش ہونی چاہیے اس کی. لیکن یہ کہ علاقے سے بہت دور ہے، جہاں ٹھہرا ہوا ہے وہاں پہنچنا آنا آسان نہیں ہے، تو گھر میں 2 افراد ہوں، 3 ہوں، جماعت کرا لیں. لیکن مرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ہر نماز با جماعت ہو جو فرض نماز ہے. عابدہ ضیاء صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی عورت مدینہ منورہ سے عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ جائے اکیلی محرم کے بغیر، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اس کا سفر کیسا ہے، کیا طریقہ ہے؟ سیف جا رہی ہے، دن میں واپس آ جائے گی، اس کو رات نہیں پڑے گی وہاں پر، تو کر سکتی ہے. لیکن یہ کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی نوبت آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، تو پھر تو محرم جو رکھا جاتا ہے عورت کے ساتھ وہ اس لیے کہ اس کی حفاظت ہو، اس کی نگرانی ہو. کوئی حادثہ، کوئی چوٹ لگ جائے تو آپ کو چھوئے کون، پکڑے کون؟ تو یہ ہوتا ہے اصل مسئلہ. بہرحال دن میں ہے، صبح نکلے ہیں اور شام سے پہلے واپس آ گئے ہیں تو ہو بھی سکتا ہے، مگر احتیاط یہی ہے کہ محرم ہو تو اچھا ہے. طاہر احمد صاحب کا سوال کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت بخشش جو ان کا کلام کا مجموعہ، اس کی کوئی آسان اور مستند شرح تجویز فرما دیجیے. جی، حضرت مولانا فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے لوگوں نے اس کو آسان کرنے کی کوشش کی ہے. اردو میں 3-4 موجود ہیں مارکیٹ میں. ایک کوئی لاہور کے فاضل ہیں، غلام حسن نام ہے، غلام حسن قادری، ان کی لکھی ہوئی ہے. ایک اور ایک والیوم میں. لیکن حضرت مولانا فیض احمد صاحب اویسی نے ساتھ واقعات احادیث بھی لکھ دی ہیں، تو جو آپ کو آسانی سے میسر ہو. سبطین علی صاحب کا سوال جہلم سے، وہ پوچھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت الیکشن کے دنوں میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو ووٹ دیں؟ صرف الیکشن کے دنوں میں ہر سنی کو ہر کام کے لیے کوشش رکھنی چاہیے کہ صحیح العقیدہ، مثلا امام کون ہے، صحیح العقیدہ ہو. تجارت کرے تو غیروں سے بھی کرنی پڑ جاتی ہے، ترجیح کس کو دے، پریورٹی صحیح العقیدہ. کسی غلط، کیونکہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جس کو جو حقدار ہے صحیح طور پر. آپ کے ہاں یہ جو الیکشن سسٹم ہے
اس میں کرائٹیریا جو بتایا جاتا ہے وہ اور ہے، جو مروج ہے، جو رائج ہے وہ اور ہے۔ 62 63 میں صادق اور امین ہونا سب جھوٹ۔ کیا کچھ ہو رہا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ تو کروڑوں روپے خرچ کرنے والا لازمی بات ہے اربوں روپے کمائے گا۔ تو ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہے، حالانکہ اہل لوگوں کا ہونا چاہیے جو صائب الرائے ہوں، اس قابل ہوں، قانون بنانے میں واقعی کردار ادا کر سکے، صحیح العقیدہ ہوں، محب وطن بھی ہوں اور دیانتدار۔ اب مثال کے طور پر کووڈ رہا، کتنا عرصہ اسمبلی نہیں ہوئی، تنخواہیں لیتے رہے، مراعات لیتے رہے، تو جائز تھیں کیا؟ سوچنا چاہیے نا۔ اب پیٹرول مہنگا کر دیا 12 روپے، کتنے پیسے، تو جن کو تنخواہیں مل رہی ہیں لاکھوں کروڑوں، ان کے لیے تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو عام آدمی ہے اس کے لیے فرق پڑ رہا ہے۔ یہ ہمارے ہاں طبقاتی تقسیم، یہ سب جھوٹ، دکھاوا، ان میں سے کسی کو قبر یاد نہیں ہے، اللہ کا سامنے جانا ہے یاد نہیں ہے، سارے کے سارے جتنے۔ اور پھر یہ کہ مجھے بتا دیں سیاست میں آ کے سچ کتنا بولا جاتا ہے؟ جھوٹ اور منافقت کا نام آج کل سیاست ہو گیا ہے۔ تو اللہ بچائے، جو بچتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ انتخاب کرنا ہے دیکھ کے کہ دین میں بھی صحیح ہو، وطن کے لحاظ سے بھی صحیح ہو اور اس چیز کا اہل ہو۔ جو اہل نہیں ہے اس کو تقاضا کرنا غلط ہے۔ معاذ خان صاحب کا سوال، یہ جملہ کہنا یہ کیسا ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کی گستاخی کر دے تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا؟ ہم نے تو یہ پڑھا عالم دین، سچا عالم دین، چونکہ اس کی دین کی وجہ سے عزت ہے، اس کے لیے کوئی اگر گستاخی کرتا ہے تو کفر کو وہ چلا جاتا ہے۔ صحابہ کی تو بڑی شان ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں گستاخی کے، وہ توبہ نہیں کرتا ہے اور اس کو جائز سمجھتا ہے، پھر تو کفر میں شبہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ اس سے نادانستہ ہو گیا تو توبہ کرے، لیکن بعض احکام اس کے الفاظ کے مطابق ہوں گے۔ لیکن یہ کہ صحابہ کرام کی گستاخی قابل گرفت ہے، اس پہ رعایت نہیں ہوگی۔ اسلام آباد سے محمد فرحان گوہر صاحب کا سوال کہ بزرگان دین نے جو سکوت کا حکم دیا ہے وہ مشاجرات صحابہ پر یا پھر شان صحابہ پر ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کچھ خاص صحابہ کرام کی شان بیان کرنے سے منع کرتے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ ان کی شان بھی بیان نہ کی جائے؟ جو صحابی کی شان سننا پسند نہیں کرتا تو پھر اس کی بھی شان بیان نہ کی جائے، اس میں بھی سکوت کیا جائے؟ سکوت کا اصل مطلب یہی ہے کہ ان کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ کا ذہن الجھتا ہے یا دو صحابیوں کے درمیان کا کوئی معاملہ ہے تو اس پر سکوت کریں، کیونکہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ اس کے جواب دے اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اب یہ ہے کہ جی جنگ صفین میں کیا ہوا اور فلاں جنگ جمل میں کیا ہوا، حضرت علی بڑی شان والے ہیں، امیر معاویہ کا ان سے کوئی تقابل نہیں، لیکن امیر معاویہ صحابی تو ہے نا، ان کی دوسری کچھ خوبیاں ہیں۔ تو سکوت کا معاملہ آپس میں جو صحابہ کے درمیان ہوئے ہیں ہم ان پر گفتگو نہ کریں۔ جتنا فیصلہ ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ اس معاملے میں حق پر نہیں تھے، لیکن یہ کہ ان کے لیے ہم کوئی ایسے الفاظ کہیں جو صحابی رسول کی شان کے منافی ہیں تو وہ ہماری گرفت ہوگی۔ تو سکوت کا مطلب ہوتا ہے مشاجرات پر گفتگو نہ کرنا، ان کے آپس کے ایسے معاملات یا کوئی ایسے فیصلے ان پر ہم خاموش رہیں گے، کیونکہ اس کے وہ جواب دہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہاں مواخذہ ہوگا، ہم مواخذہ نہیں کر سکتے، ہماری حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ان کے فضائل جو صحیح ہیں، کنفرم، بنائے ہوئے نہ ہوں، کنفرم جو ہیں وہ ضرور بیان کیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی صحابی کی شان بیان کرنے سے روکتا ہے تو اس شخص کی بھی شان بیان نہ کی جائے، وہ پہلے اپنی حیثیت بتائے صحابی کے مقابلے میں کیا ہے۔ تو سکوت کا مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ نور صاحبہ کا سوال، وہ پوچھتی ہیں کہ اگر ساس اپنی بہو کے رنگ و روپ اور شکل و صورت کے حوالے سے طعنہ زنی کرے اور یہ تمام صورتحال شوہر کے سامنے واضح ہو کہ ان کی والدہ یہ ناانصافی کر رہی ہیں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ صبر کر لے،
ساس کے سامنے لازمی بات ہے وہ شوہر کی ماں ہے، شوہر کو اچھا نہیں لگے گا، تو اگر وہ کوئی سخت لفظ کہہ جاتی ہے تو صبر کر لے. شوہر تو ٹھیک ہے نا، اگر شوہر بھی، تو یہ جو چہرہ ہے، رنگ ہے، یہ رب نے دیا ہے اس کو، ساس کو بھی، شوہر کو بھی اور بہو کو بھی. بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کس کا قد کتنا رکھا، نین نقش کیسے، اللہ نے بنائے ہیں. تو آپ کو نہیں پسند تھا تو آپ نے رشتہ نہیں کرنا تھا. جب آپ لے آئے ہیں تو اس طرح کے تانے دینا آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کہنا چاہتے ہیں کچھ جو بھی الفاظ ہوں گے وہ آپ کے، وہ کہاں تک جائیں گے. تو اس طرح کہنے سے اپنا بہت ہی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، محبتیں بھی، اور بلائیں آتی ہیں. کوئی بھی کسی کی شکل پر وہ تبصرہ کرے، ٹھیک ہے، کوئی کم شکل ہے، کوئی زیادہ شکل ہے، اللہ کی عطا ہے. اپنی ماں کے لیے تو وہی چاند ہوگا، سب کچھ ہوگا، آپ کے لیے نہیں ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے گفتگو میں، دل آزاری کسی صورت نہیں کرنی چاہیے. اور شرعی طور پر شوہر پر کیا ذمہ داری؟ شوہر کو یہ ہے کہ بیوی کو کہہ دے کہ میری ماں ہے لیکن تم برا نہ مناؤ، اور اس کی دل جوئی کرے. نہ ماں کو پیار سے کہے ماما جان، ایسے لفظ نہیں بولتے، طریقے سے بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ شریعت کا حکم سب کے لیے ہے. وہ بیٹا چھوٹا بڑے کو بتائے، بڑا چھوٹے کو بتائے، منع نہیں ہے. اسلام آباد سے عذرا اسرار صاحبہ کا سوال کہ کیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ غیر مقلدین اس کا انکار کرتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز کے طریقے میں فرق ہے. تو غیر مقلد تو نہیں ہے نا آپ، تو پھر ان کی بات کیوں سنتے ہیں؟ ہم جب مقلد ہیں، ہمیں جیسا بتایا گیا ہم کریں گے. عورت کی ساخت، اس کی بناوٹ، شیپ اللہ نے الگ بنائی ہے، اور وہ عورت کے معنی چھپانے کی چیز ہیں. تو اس کے لیے مردوں کی طرح رکوع میں کم جھکنا ہے، اس نے سجدہ بدن سمیٹ کے کرنا ہے. نہیں کرتے ہیں وہ جانے، جب حکم ہے. پھر آپ مقلد ہیں تو آپ غیر مقلدوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ان سے اچھا پھر کریں تو نا، جس طرح وہ سر کھول کے اور ٹانگیں کھول کے، اسی طرح اپنی عورتوں سے بھی نماز پڑھوائیں نا، کیونکہ وہ اچھا خاصی ٹانگیں آپ نے دیکھا ہوگا پھیلاتے ہیں، تو اسی طرح عورتوں کو کھڑا کریں نا، پھر پتہ لگ جائے گا. ڈیرہ اسماعیل خان سے سلیم صاحب کا سوال کہ اگر دانت سے خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ دم سائل، بہنے والا خون، یعنی قطرہ بن کے بہہ لے. معمولی سا وہاں پر ڈاٹ بنا ہے چھوٹا سا، لیکن وہ بہنے کے قابل نہیں ہے تو نہیں، لیکن وہ اتنا بن جائے کہ وہ بہہ لے تو پھر لازمی بات ہے وضو ٹوٹتا ہے. اور دانت سے نکلا ہے تو آپ کے لعاب میں جائے گا، لازمی بات ہے، اس سے خطرہ ہے تو اس کو تھوکنا بھی ہے، اور بہتر ہے کہ آپ وضو کریں. اور جس کا وضو ہے اس کے باوجود وہ تازہ وضو کرتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ان کا اگلا سوال کہ اگر شرٹ پر جو کارٹونز وغیرہ بنے ہوتے ہیں یا تصویر بنی ہوتی ہے کسی کی، جانور کی یا انسان کی، تو نماز کی ادائیگی پر کیا فرق پڑے گا اس سے؟ جی منتیں کرتا ہوں یہ ٹی شرٹ کے حوالے سے، یا آج کل پینٹڈ شرٹس جو پہننے لگ گئے ہمارے نوجوان، کیا چاہتے ہیں؟ یہ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کس لباس میں جا رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ تو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اپنا ثواب ضائع کرنا چاہتے ہیں. اور یہ سینے پہ، دل پہ جانور بنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب آپ کے دل میں جانوروں کی جگہ ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کوئی شکل بنی ہو کسی کی، نماز نہیں ہوگی. جانور نمایاں ہے، نماز نہیں ہوگی. خدا کے لیے ٹوپیوں پر، شرٹوں پر، پینٹوں پر پھٹے ہوئے کپڑے کسی کے لیے کہہ دیتے تھے پہلے پھٹے ہوئے کپڑے، اب پھٹے ہوئے کپڑے پہننا اس کو زیادہ کہ جی مہنگے ملتے ہیں جی. حالانکہ وہ ریتی کو کیا کہتے ہیں؟ فائل. وہ رگڑ کے آپ جناب خود پھاڑ لیتے ہیں کپڑے، جین پھاڑ لی یا کہیں گھٹنے سے پٹی ہوئی، کہیں اس کو فیشن سمجھتے ہیں. ایک زمانے میں مذاق اڑاتے تھے آپ. اب پھٹے ہوئے پرانے کپڑے، وہ میں نے کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ اس کی بنیان میں کوئی 50 سوراخ ہو گئے تھے، تو اس نے پھینکنے کو، اس کو صفائی والا کپڑا بنانا چاہا، تو اس نے کہا میں نے مارکیٹ میں دیکھا ہے کہ وہ سب سے زیادہ مہنگی بک رہی تھی. تو یہ تو حال ہو گیا ہے آپ کی سوچ کا، اپروچ کا. کہاں چلے گئے آپ لوگ؟ کوئی معیار رکھیں. آپ لوگ انسان ہیں، آپ عزت والے ہیں، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کا وقار ہے. آپ غیروں کی نقلیں، وہ کیوں نہیں آپ کے لباس پہنتے؟ آپ پہن رہے ہیں ان کے جناب، اور ننگے ہو رہے ہیں. عجیب بات ہے.
اللہ معاف کرے۔ اب اندازہ کریں نا، انڈیا میں اب مسلمان عورتیں لڑ رہی ہیں حجاب کے لیے، ہمارے یہاں ننگے ہونے کے لیے لڑ رہی ہیں۔ سوچیں، وہاں کی عورتوں کی جنگ چل رہی ہے کہ ہمیں حجاب پہننے دو، نقاب پہننے دو، اور یہاں کی عورتیں میرا جسم میری مرضی کی بات کر رہی ہیں۔ کیا ہو گیا مسلمان کہلانے والوں کو؟ سوچا کبھی؟ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم نے فیشن کے نام پہ کتنی غلط باتیں اپنا لی ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ خاص طور پر خواتین سے کہوں گا، اسلام نہیں چاہتا آپ کی طرف کسی کی میلی نگاہ اٹھے۔ جب آپ خود دعوت دے رہی ہیں تو آپ اپنے لیے کتنا عذاب۔ ذرا قبروں کے حال دیکھ لیجئے قبرستان میں جا کے، اور کتنی تصویریں آتی ہیں کہ فلاں کی قبر پہ بچھو چڑھے ہوئے ہیں، کہیں سانپ ہیں، کہیں کیا ہے، اور آپ تو کاکروچ سے ڈرتی ہیں۔ قبر کا سوچا کبھی آپ نے؟ کیوں ایسے کام کر رہی ہیں؟ اور یہ نوجوان کیا حرکتیں کر رہے ہیں؟ آپ تو ایسی شرٹیں، ایسا لباس، ایسی وضاقتہ، جو بھی ہے آپ کا گیٹ اپ غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں دین کا بھی پہلو ہو، اخلاق کا بھی ہو، شرم و حیا کا بھی ہو۔ کوشش کریں، سادگی میں عزت ہے۔ اب اچھے سے اچھا قیمتی لباس پہنیں، پورا پہنیں، جسم کو اس طرح دکھانا اور یہ ساری حرکتیں اس پہ پینٹ کرانا غلط بات ہے۔ محمد احمد صاحب کا سوال لاہور سے کہ کسی بے پردہ عورت کو دیکھنا، جیسے کہ ٹی وی پر کوئی نیوز کاسٹر وغیرہ ہو یا پھر کہیں اور براہ راست اگر کسی کو دیکھنا، تو اس میں کیا شرعی حکم ہے؟ کیا حکم ہے؟ کوئی نیا حکم آئے گا؟ حکم معلوم نہیں ہے، نگاہیں جھکا لے۔ ویسے نظر اٹھ جاتی ہے وہ بے ساختہ، وہ اور بات ہے، لیکن نگاہیں جھکا کے اب تاڑ کے دیکھیں گے، ٹکٹکی لگا کے دیکھیں گے یا دیکھتے رہیں گے تو پھر اس کے لیے مسئلہ پوچھیں گے۔ جو حکم ہے وہ حکم ہے۔ اور اگر دونوں فریق میں سے کوئی ایک عمر میں زیادہ ہو تو اس میں حکم ایک اس درجے پہ جہاں شہوت نہیں رہتی وہاں جا کے استثناء جو ہوگا نا، ایگزمپشن کہاں ہوگی، لیکن اس کے باوجود 90 سال کی عورت ہو جائے یا 90 سال کا مرد ہو جائے تو بات کریں نا۔ آج کل تو جو حال ہے، ایک وہ درجہ جہاں کوئی خطرہ نہ رہے، شہوت کا کوئی معاملہ نہ رہے، وہاں جا کے بات ہوگی نا۔ اگلا سوال عنایہ فاطمہ صاحبہ کا کہ آئی بروز بنوانے کے حوالے سے شرعی حکم بتا دیجیے۔ منع ہے، لعنت آئی ہے، لعنت اللہ نے جیسی بنائی ہے۔ اگر کسی کے کوئی بدنما ہو گیا، کوئی ایسا خاص عورت کے چہرے پہ جہاں بال نہیں ہوتے آ گئے، وہ ہٹانے کی اجازت ہے، لیکن یہ پلکیں اور یہ کیا کہتے ہیں ابرو، جن کو آئی بروز اور آئی لیشز کہتے ہیں آپ، ان کے بارے میں جو عورتیں کر رہی ہیں اس سے آپ کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ شروع میں تو فیشن ہے، بعد میں جا کے جب وہاں پر درد بیٹھ جائے یا بینائی پہ اثر ہو جائے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ نے جو بنایا بہت اچھا بنایا ہے، اس میں آپ دخل نہ دیں تو بہتر، ورنہ احکام پڑھ لیں۔ صاف منع کیا گیا، لعنت کا ذکر ہے۔ ناصر خان صاحب کا سوال کہ رجب کے مہینے میں ایک رسم معروف ہے ہمارے معاشرے میں کہ دیگ گھمائی جاتی ہے، اس حوالے سے بتا دیجیے اس کا کیا شرعی ہے؟ جواب دیا تھا پہلے۔ جی جی۔ جو دیگ گھماتے ہیں نا، ذرا ان کو گھما دیں دیگ میں بٹھا کے۔ یہ غلط طریقے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے جہالت کہوں اس کو یا شرارت کہوں اس کو۔ تو جو دیگ گھماتے ہیں نا، ذرا ان کو اسی طرح اچھی طرح گھما دیں تو سیٹ ہو جائیں گے۔ یہ غلط طریقے ہیں بالکل، اللہ بچائے۔ آمین۔ جدہ سعودی عرب سے محمد اسحاق صاحب کا سوال کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ نجف اشرف میں، جہاں دنیا زیارت کو جاتی ہے، وہیں آرام فرما ہے۔ اس زمانے میں چونکہ بلوائی اور خارجی جو دشمن تھے مولا علی کے، ان سے صرف ان کا دھیان بٹانے کے لیے کہ کہیں نقصان نہ کریں، وہ توہین نہ کریں، تو ایسی روایتیں جس طرح وہ مسعودی نے دوسروں نے لکھ دی ہے کہ کیمل پہ
رکھ دیا گیا تھا تابوت تو وہ کیمل غائب ہو گیا. تو یہ اس لیے والد صاحب نے اپنی کتاب سفینہ نوح حصہ اول میں اس کی وضاحت کی ہے. اور ہمارے لیے اطمینان کی بات کہ 1300 کتنے برس میں کیسی کیسی ہستیاں وہاں گئی ہیں زیارت کو. میں اور آپ تو عام چیز ہے، بڑے بڑے اولیاء تو ان کا کوئی کشف، ان کی کوئی ایسی بات کہ کسی نے کہا ہو کہ نہیں یہاں نہیں ہے. کتنی بڑی بڑی ہستیاں 1300 برس میں گئیں. تو پھر آپ جائیں گے، آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر ملے گا. تو شبہ نہ کریں، وہ وہاں آرام فرما ہے، ان کا جسم وہاں ہے، ان کی محبت ہمارے دل میں ہے. ظہیر حسنین صاحب کا سوال کہ اگر نزلے کی وجہ سے مسلسل رطوبت بہہ کر جائے نماز پر گر رہی ہو تو کیا اس پر اب نماز ادا کرنا جائز ہوگا؟ جی کتنی مقدار گری ہے؟ بہتر ہے کوئی رومال ساتھ رکھ سکتا ہے، ایک ہاتھ سے، دونوں ہاتھوں سے نہیں، ایک ہاتھ سے ٹیشو رکھ لیتے ہیں جیب میں تو وہ صاف کرتا رہے. گرنے کی نوبت کیوں آنے دے رہا ہے؟ وہ مونچھیں بھی خراب ہوں گی، چہرہ داڑھی کپڑوں سے لگتی ہوئی جا رہی ہوں گی. تو جس شخص کو ایسی تکلیف ہے وہ ٹیشو کا استعمال یا کوئی ہینڈکرچیف جو کہتے ہیں آپ کے یہاں رومال چھوٹا وہ رکھ لے تاکہ اس سے وہ صاف کرتا رہے. لیکن بہت زیادہ مقدار میں جا رہی ہے تو اس کا تو وضو بھی ٹوٹ رہا ہوگا. اور روزے کی حالت میں اگر حلق تک پہنچ رہی ہو؟ اگر کوئی پی گیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کوشش نہ کرے کہ کچھ اور نہیں مل رہا تو چلو یہی صحیح، ایسا نہ کرے. اکرام صاحب کا سوال، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو واقعات ہیں کہ مردے کو زندہ کرنے کے حوالے سے، کیا وہ صحیح کتابوں سے ثابت ہیں؟ کیا مطلب؟ مردہ زندہ کرنے کے حوالے سے تو حضرت عیسیٰ کا بیان قرآن میں کافی نہیں ہے؟ کوئی شک ہے؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے. اس کے بعد گنجائش کیا رہ گئی؟ جو چیز قرآن نے واضح کر دی آپ ابھی تک شک میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور یہاں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بیان موجود ہے قرآن میں، پھر بھی آپ شبہ کر رہے ہیں. طاہا صدیقی صاحب کا سوال، آپ کا ایک کلپ سنا جس میں آپ نے فرمایا، ایک حدیث بیان کی، میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کا قول، اس کا معنی سمجھا دیجئے. محبت، اگر یہ قول صحیح ہے، ان کانا صحیحاً، تو اس کا مطلب وہ اتنا پیار کرتے تھے حضرت ابو بکر سے کہ حضرت ابو بکر نے دین کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو نیکیاں کی ہیں یعنی ان کا درجہ جو ہے وہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں ہے تو محبت سے کہہ دیتے ہیں. جیسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے کہ انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ سے کہا کاش میں تیرے سر کا ایک بال ہوتی. محبت کی باتیں ہیں، اس کو کسی میزان پہ نہیں تولا جاتا. یہ دیکھنا ہے کہ دونوں کے درمیان محبت کتنی تھی. آج ان کا نام لینے والے لڑتے ہیں، ان کا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنے ایمان کا، اپنے اعمال برباد کرنے کا سامان کرتے ہیں. ان کے درمیان بڑی محبت تھی. تو یہ محبت کا اظہار ہے ان کا کہ ان کی نیکیاں اس شان کی کہ میں ان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی. یہ کہنے کا مطلب وہ حضرت ابو بکر کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ بات کیا پیغام دے رہی ہے اس پہ توجہ دیجیے. گزشتہ نشست میں یہ سوال کافی مرتبہ شامل ہوا لیکن آج خاص طور پہ آیا. عدیل تنولی صاحب کا سوال کہ کونڈوں کے حوالے سے بتا دیجئے کہ یہ کہاں سے اس کی شروعات ہوئی. ان سب کا کونڈا کرنے کو جی جاتا ہے. محاورہ ہے میرے بھائی، ایصال ثواب، کوئی نیکی کر کے کسی کو ثواب پہنچانا یہ بالکل جائز کام ہے، پیارا کام ہے، اچھا کام ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. والد صاحب نے ثواب العبادات پورا رسالہ لکھا، اردو انگلش میں میرے پیج پہ موجود ہے. کونڈے کی رسم پڑی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں، مٹی کے برتن کو کونڈا کہتے ہیں.
ویسے کنڈا کسی کا کام تمام کرنے کو بھی کہتے ہیں کہ اس نے فلاں کا کنڈا کر دیا. تو سنیں یہ بحث کی ضرورت کیوں ہے؟ پتہ نہیں کتنے عرصے سے ہو رہا ہے. ایصال ثواب، اب اس کا نام 11ویں رکھ دو، 6ٹھی رکھ دو، 21ویں رکھ دو، 25ویں رکھ دو، اس کا نام سویم رکھ دو، چیلم، عرس، برسی، یہ سب ایصال ثواب ہے. اصل چیز ایصال ثواب. تو کنڈے کے لیے یہ شرط رکھنا کہ صرف مٹی کے برتن ہوں گے، یہ شرط رکھنا کہ صرف پوری اور کھیر ہوگی، یہ شرط رکھنا کہ صرف فلاں دن ہوگا، یہ شرط رکھنا کہ باہر نہیں جائے گا، یہ شرطیں غلط ہیں. آپ کو نیا برتن مٹی کا لینا ہے، کنڈے لے سکتے ہیں، لیکن یہ شرطیں نہیں ہیں کہ جی گھر کے اندر کھائیں گے، صرف فلاں تاریخ کو ہوگا، آگے پیچھے نہیں ہوگا. یہ کہ نہیں جی وہ باہر نہیں لے جا سکتے، یہ شرطیں غلط ہیں. آپ پوری کھیر ہی پکائیں، ساتھ میں کچھ اور بھی رکھ لیں، لیکن آپ برتن بھی نئے مٹی کے لاتے ہیں کہ نہیں جی پرانے برتنوں میں نہیں، نئے میں کرنا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن شرط ہوگی کہ نہیں ہونا ہی اسی میں، کسی اور میں نہیں ہو سکتا، یہ بات نہیں. صرف 22 تاریخ کو ہونا ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یہ بات بھی نہیں. پوری کھیر ہی ہوگی اور تیسری چیز نہیں رکھ سکتے، یہ بھی نہیں. جو چاہے رکھے، حلال ہو. اور باہر نہیں لے جانا، ایسا بھی نہیں ہے. آپ وہ مساکین کو، مستحقین کو کھلائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، ضرور. یہ ایصال ثواب ہے، کوئی منع نہیں. مقصد کیا ہے؟ تمام اہل ایمان، خاص طور پر حضرت سیدنا امام جعفر صادق کو اور تمام صحابہ اہل بیت کو، سب کا نام لیجئے، سب کو اس کا ثواب پہنچے. لیکن کوئی اگر اس کو بغض معاویہ میں کر رہا ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کر رہا ہے یا خوشی کر رہا ہے ان کے خلاف، اس شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. باقی آپ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے حوالے سے کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ اس کا ثواب جمیع مومنین مومنات، تو سب آ جاتے ہیں. تو آپ اصحاب رسول، اہل بیت رسول، خاص طور پر سیدنا امام جعفر صادق ضرور کریں، منع نہیں ہے، شرطیں نہ لگائیں. محمد عدنان صاحب کے سوالات: کون سی منت ماننا جائز ہے؟ منت کے بارے میں شرعی حکم بتا دیجیے. یوفون بالنذر، میرا کوئی بھی جائز کام، میری کوئی جائز خواہش، یا اللہ اس کو پورا کر دے، میں ایک روزہ رکھوں گا، یا اللہ میں 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا اللہ میں فلاں لوگوں کی مدد کروں گا. یہ اصل میں ایک ہوتی ہے عرفی اور ایک ہوتی ہے شرعی. تو منت جو ہوتی ہے اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو یہ عرفی طور پر کہ جی ہم نے کسی کو ثواب بخشنا ہے، ہم اس کا نام لے دیتے ہیں. مثلا امام جعفر صادق کی نیاز کروں گا تو اللہ کی بارگاہ میں ہی پیش کرنا ہے، جس کو ثواب دینا ہے اس کا نام لے دیتے ہیں. میں فلاں پیر صاحب، غوث پاک، داتا صاحب، خواجہ صاحب، بابا صاحب، نام لے دیتے ہیں. تو ان کو ایصال ثواب کرنا ہے، جو کام ہے وہ اللہ کے لیے ہوگا، قربانی اللہ کے لیے ہوگی، نظر نیاز اللہ کے لیے ہوگی. جس کو ثواب بھیجنا ہوتا ہے عرفی طور پر اس کا نام لے کر اس کی وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے اس کی منت، اس کی نظر. تو اصل میں اس کو ایصال ثواب کرنا ہے، یہ عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ذہن میں رہے. تو منت عرفی بھی ہے، منت شرعی بھی ہے، اور دونوں کا ثبوت موجود ہے. اگر موبائل فون میں وہ اسپیس ختم ہو جائے تو کیا قرآن شریف کی جو ایپ ہے وہ یا پھر دیگر جو اسلامک کانٹینٹ ہوتا ہے موبائل میں وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نے پہلے ڈاؤن لوڈ کیوں کی تھی؟ آپ دوسری چیزیں اس کی جگہ نکالیں. آپ وہی کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ کوئی گیم نہیں نکالنا چاہتے، نہیں کھیلنا پڑ جائے گا فلانے. آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہے تو رکھیں، اور تو بہت کم اسپیس میں آج کل کمپیکٹ ہو کے آتی ہیں. لیکن یہ کہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے اور آپ نے گند بھرا ہوا ہے تو وہاں سے قرآن شریف نکال لیں تو بہتر ہے. گند اگر بھرا ہوا ہے تو وہاں ساتھ قرآن شریف نہ رکھیں، لیکن قرآن شریف رکھا ہے تو اس کو کبھی ضرورت پڑتی ہے کھول کے پڑھتے بھی ہیں یا صرف رکھا ہے. تو بہرحال وہ ڈیلیٹ کرنے کا مطلب قرآن مٹانا نہیں ہے، آپ کی کوئی ضرورت ہے، مسئلہ ہے، تو احتیاط کریں. ان چیزوں میں احتیاط ذرا رکھنی چاہیے.
نماز اوابین کیا ایک ساتھ جوڑ کر پڑھی بھی جاتی ہے، ایک ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے، الگ الگ بھی پڑھی جاتی ہے، دونوں طریقے رائج ہیں۔ اگلا سوال علی صاحب کا کشمور سے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور مشیت میں اس میں کیا فرق ہے؟ بیٹا عرض کروں، مشیت اور رضا کو شاید آپ لفظوں میں پوری طرح نہ سمجھ سکیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کی قابلیت کتنی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اشاروں میں بات کی ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اس بات پر راضی نہیں کہ اس کے بندے کفر کریں، لیکن کفر ہو رہا ہے، مسلمان کم ہے، کفر زیادہ ہے، اللہ کی رضا کے خلاف ہے۔ تو کیا ہے یہ مشیت؟ مشیت کا دائرہ جو ہے، مثلا اللہ نہیں چاہتا تھا حضرت آدم پھل کھائیں، رضا نہیں تھی، لیکن مشیت تھی کھائیں تاکہ دوسرے کام۔ تو بعض کام مشیت ہوتے ہیں، ان کو ہم پوری طرح لفظوں میں نہیں سمجھ پاتے۔ کسی کو اللہ نے آنکھ نہیں دی، مشیت ہے۔ اللہ کسی کے لیے ظلم نہیں کرتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کسی کو اللہ نے شکل دے دی، کسی کو پیسہ دے دیا، کسی کو کوئی اور صلاحیت دے دی، لیکن یہ کہ ہم لوگ اعتراض کر لیتے ہیں۔ تو مشیت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور شاید میں لفظوں میں آپ کو نہ سمجھا سکوں، سامنے ہوتے تو میں کچھ مثالیں دیتا آپ کو۔ فرق بتا رہا ہوں کہ اللہ کی رضا نہیں ہے کہ بندے گناہ کریں، کفر کریں، غلط کریں۔ مشیت، اللہ نے آزادی دی ہے جتنی، اور پھر اس کا بتا بھی دیا ہے کہ کیا چیز ہے، کیا نہیں کر سکتے، اس کی ہدایت کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ تو رہنمائی کے بعد پھر اب میرے پاس ارادہ و اختیار ہے، تو ہم لوگ غلط استعمال نہ کریں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے جناب وہ بوڑھے کو زندہ چھوڑ دیا اور جوان کو اٹھا لیا ایک گھر میں، یہ اس کی مشیت ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھوسا بہت زیادہ بنایا ہے اور گندم کم ہے، تو مقصد کیا ہے اللہ کا؟ کوانٹیٹی، کوالٹی۔ آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں لفظوں میں کوئی ایسی بات آ جائے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو، تو صرف اتنا سمجھ لیں یہ سارا کارخانہ قدرت۔ ہم کہتے ہیں نا ما شاء اللہ، ما کا مطلب جو، شاء کا مطلب چاہنا، جو اللہ چاہے، یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیوں چاہتا ہے؟ کیا اس میں راز ہے؟ کیا حکمت ہے؟ سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا جو اس کو پسند نہ ہو۔ ہمیں اگر سمجھ آ گیا ٹھیک ہے، ہماری سمجھ اتنی ہی ہے، ہم اس پہ رہیں گے، لیکن کوئی ایسا لفظ نہیں بولیں گے جو غلط ہو جائے۔ تو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں نے تھوڑا سا آپ کو خلاصہ بتایا ہے۔ آپ نے جیسا کہ ابھی کہا کہ اللہ کے بارے میں کچھ ایسا لفظ نہیں کہنا جو ہلکا ہو۔ اگلا سوال اسی ٹاپک کے حوالے سے تھا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے علامہ اقبال کا جو شکوہ، جو کلام، اس کے بعض اشعار بہت مشہور ہوئے، اور بہت سے نظروں میں گزرا یہ کہ عوام کی زبان پر وہ چڑھ گئے، جیسے کہ ایک وہ شعر کہ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، اور بھی دیگر اشعار بھیجے انہوں نے۔ شکوہ پڑھنے والے جواب شکوہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جب علامہ اقبال نے شکوہ لکھا تھا، ان پر اعتراض ہوا تھا، تو انہوں نے جواب شکوہ لکھ دیا۔ جب وضاحت ہو گئی تو اب آپ صرف وہی شعر کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب بھی پڑھیں، جواب شکوہ وہ بھی تو ہے نا۔ اب مثال کے طور پر ان کا ایک شعر ہے نا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ جواب دے دیا نا دوسرے مصرے میں، کیونکہ اللہ کے عشق کی انتہا ہم نہیں، وہ دوسرے مصرے میں جواب۔ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے، یہ شاید کا لفظ نہ کہتے تو مسئلہ بن جاتا، وہ شاید کہہ کے پوری بات پہ، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے صدا، کیا ہے؟ دم صدا کن فیکون۔ تو ایک لفظ کہہ کے
انہوں نے اب اس میں ساری صورت سے بچ گئے، تو شکوہ پڑھ رہے ہو تو جواب شکوہ بھی پڑھ لے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب کوئی شعر آپ نے ایک غلط شعر یاد کر لیا اور آپ اسی کو گنگنا رہے ہیں، تو یہ آپ کا ارادہ اختیار ہے یا علامہ نے کہا کہ ایسا کرو؟ انہوں نے تو لکھا، جواب بھی لکھ دیا، آپ اسی شعر کو کیوں گنگنا رہے ہیں اور کوئی شعر آپ کو کیوں نہیں ملا؟ تو آپ اپنے ارادہ و اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ قابل گرفت ہو جائیں گے۔ زین العابدین صاحب کا سوال کہ قربانی کے جانور میں اگر عقیقے کی بھی نیت شامل کر لی جائے تو کیا وہ ادا ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا۔ گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، لڑکے کا 1، لڑکے کے 2، لڑکی کے 1 کر لیں، لیکن بکرے میں نہیں ہوگا، بکرا ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ قربانی کا ہے تو اس میں حصہ نہیں ہوگا کہ قربانی بھی اور عقیقہ بھی، وہ نہیں ہوگا۔ اگلا سوال لاہور سے حماد صاحب کا، ہماری مسجد میں سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 وما ہوا علی الغیب بدنین، تو اس کے حوالے سے درس چل رہا تھا، تو ایک نمازی جو مجھے نماز کے بعد ملا درس کے بعد، اس نے کہا کہ ترجمہ غلط ہوا ہے، تم لوگ اپنے علماء کو بلائنڈلی فالو کرتے ہو، اور یہ آیت حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہے، آپ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم غلط فالو کرتے ہو، ذرا سامنے آئیں، تفسیریں ان کے سامنے رکھ دیں گے ہم۔ تفسیر آج سے نہیں، 1300 سال سے لکھی جا رہی ہے، 1400 سال سے۔ تو میں اکیلا ہوں یا اعلیٰ حضرت اکیلے ہیں یا دوسرے ہیں، تمہارے اپنوں کی کتاب سے دکھا دیں گے ہم۔ پہلے وہ عالم کتنا ہے اعتراض کرنے والا، اس نے کسی ایک کو سن لیا ہے اور سننے کے بعد اس کے دلائل اس کو خود تو معلوم نہیں، آگے سے کہہ دیا۔ تو اس 14ویں صدی میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، ایسے لوگ آ گئے متجددین، دین کے نام پہ جو کہہ رہے ہیں فلاں چیز کا حکم نہیں ہے، فلاں چیز کا۔ ان کا حکم تو ہے نا بیان کیا ہوا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ وہ کو کہہ رہا ہے تراویح کی نماز ہی نہیں ہے، بھائی تو 1400 سال میں تجھے ہی دین سمجھ میں آیا ہے اور کسی کو نہیں سمجھ میں آیا، جی فلاں کام یوں ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے، اور یا غلط وہ جو ہے نا من فسر القرآن برأیہ، جو قرآن کی تفسیر کرے اپنی رائے سے، اگلا بیان پڑھ لیں، اس کے لیے کیا ٹھکانہ کہاں بناتا ہے وہ۔ تو یہ جو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اور ان کو اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پسند نہیں ہے۔ جب پسند نہیں ہے تو انہوں نے قبول نہیں کرنا، کیونکہ اس آیت سے بہت زیادہ واضح ہو رہی ہے بات، تو انہوں نے پسند نہیں کرنا۔ اچھا جی، جبریل کے لیے مان رہے ہیں تو جبریل مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ فرشتے کے لیے مان رہے ہیں، نبی فرشتے سے افضل ہے یا کم ہے؟ افضل بے شک۔ کہاں ہے دماغ، کہاں ہے وہ جی؟ سارے فرشتوں کو دیکھ بھی رہے ہیں وہ ہر جگہ۔ اچھا نہیں، چلو چھوڑو فرشتوں کو، شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مان رہے ہیں کمال۔ کیا شیطان کی ڈیوٹی ہے گمراہ کرنا؟ مہلت ملی ہے، ڈیوٹی تو نہیں ہے۔ ہدایت کا تو نبی کو منصب ملا ہے، ڈیوٹی ملی، تو جس کو ڈیوٹی نہیں ملی اس کے لیے مان رہے ہیں، جس کو ڈیوٹی ملی اس کے لیے نہیں مان رہے۔ کھوپڑی کہاں ہے؟ مخ مافی، کیا مطلب دماغ نہیں ہے، مغز نہیں ہے؟ اللہ ہدایت دے، آمین۔ اگلا سوال شاہ نواز صاحب کا، فرشتوں کو اللہ نے معصوم بنایا اور وہ گناہ نہیں کرتے، انسان جو کہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، تو اللہ نے اسے گناہوں سے محفوظ کیوں نہیں رکھا؟ سوال کرنے والے نے توجہ نہیں دی۔ فرشتے بھی مخلوق ہیں، انسان کو اشرف المخلوقات کہہ کے وہ چیزیں دی گئیں جو فرشتوں کو نہیں دی گئیں۔ حمیت ہے، یہ آپ کو اختیار ہے، ان کو تو جو کام دیا انہوں نے وہی کرنا ہے۔ آپ کو تو اختیار دیا، شعور دیا، آپ کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، آپ کو کتنی زیادہ اور چیزیں دی گئیں۔ وہ کیا ہے؟ فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو آپ کو جو بنایا تو آپ کے اندر جتنی صلاحیتیں رکھی ہیں ان کے لیے پوری رہنمائی کا انتظام کیا ہے۔ اب آپ اس کے رہنمائی کے خلاف شریعت کی بجائے طبیعت پہ چلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے انسان ہونے کو عزت دے رہے ہیں یا خود اپنے انسان ہونے کی بے عزتی کر رہے ہیں؟
ذرا توجہ کریں، بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ام ہانی صاحبہ کا سوال شادی کی رسومات کے حوالے سے انہوں نے پوچھا، مختلف رسومات کا انہوں نے نام بھی لکھا، آپ اس کے حوالے سے بتا دیجئے، مایوں، اپٹن لگانا اور جوتا چھپائی وغیرہ اس کے حوالے سے۔ مسجد میں نکاح ہو تو جوتا کون چھپائے گا؟ وہاں تو جوتا چرانے والے آتے ہیں۔ باقی یہ جی مائیوں کا مطلب ہوتا تھا گھر کی بڑی عورتیں دلہن کو ایک طرف بٹھا دیتی تھی 2 دن پہلے، کسی کو نظر نہیں آنا، تاکہ اس دن دیکھیں گے تو چہرہ اچھا چمکتا، یہ ایک خیال تھا، اس کو باقاعدہ پوری رسم بنا دیا۔ باقی اپٹن لگاتی ہے لڑکی اکیلے میں، کسی کے سامنے جسم نہیں کھولتی ہے، پورا جسم نہیں کھولتی ہے، اس کو لگانا منع نہیں ہے۔ مہندی لگاتی ہے، منع نہیں ہے۔ لڑکیاں اکیلے بیٹھ کے کوئی فحش نہیں، ہلکے پھلکی ڈھولکی بجا کے گیت کر لیتی ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ کہ مرد عورت مکس ہوں، نوجوان مکس ہوں، مہندی کے گانے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں جو نگاہ کا استعمال غلط ہو رہا ہے، لباس ایسے پہنے ہوئے ہیں، سب کچھ بے پردگی ہو رہی ہے، اس کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ کئی مرتبہ بتایا سادگی سے کرو۔ آپ کتنوں کا دل جلاتے ہو؟ آپ نے اچھا جوڑا پہنا ہے، کوئی غریب رشتہ دار آیا اس کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے اور آپ دکھاوا کر رہی ہیں یا آپ نمائش کر رہی ہیں سامان کی۔ اچھا پھر یہ کہ دوسرے کو ذلیل بھی کر دے رہا کہ جی دیکھو یہ کیا پہن کے آ گئی ہے۔ عورتوں میں تو یہ بہت ہوتا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ باقی رہی مہندی لگا لیں، اور لڑکیاں منع نہیں، اب مہندی کہاں لگاتی ہیں، اب تو کیمیکل لگاتی ہیں۔ اصل مہندی جو ہے جو صحت کے لیے اچھی ہے، جسم کو ٹھنڈک بھی پہنچاتی ہے، وہ تو لگاتی نہیں ہے، کیمیکل لگاتی ہیں، اس میں کتنوں کو چھالے والے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جناب اگر بیٹھ رہی ہیں آپس میں لڑکیاں، کوئی گیت بھی گا لیں اچھی قسم کے، اس میں برائی نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جتنی باقی رسمیں، یہ فضول خرچی بھی ہے، دل آزاری بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ نکاح اگر گھر پر سادگی سے کرنے کے بعد لڑکی اور لڑکے والے مل کر کوئی دعوت کر لیں تو کیا یہ درست ہوگا، اور لڑکے کے لیے جو ولیمے کا حکم ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا اس میں؟ چھوٹا سا بکری کا ایک بچہ بھی اگر کوئی ذبح کر کے ولیمہ کر لیتا ہے، ہو جاتا ہے، صرف 10 آدمیوں کو کھلا دیں۔ ہمارے ہاں تو چونکہ یعنی جس کو نہیں بلایا وہ ناراض ہو جائے گا، اچھا جی ایک کے نام کا کارڈ گیا، دوسرا اسی لیے نہیں آ رہا کہ میرا نام نہیں لکھا کارڈ پہ، مجھے الگ کارڈ نہیں دیا۔ ہمارے ہاں تو یہ تک باتیں ہو گئی، میٹر آف انویٹیشن، اور جناب پتہ نہیں ایگو کے میٹر کیا کیا بنا لیے جاتے ہیں لوگوں کے ہاں، ہے یہ بیماریاں۔ حالانکہ ایک زمانے میں صرف وہ جو پکوان کیا کہتے تھے ان کو، پنجاب والے تو نائی کہتے تھے، جو پکوان کے آج کل کیا کہتے ہیں جو پکا کیٹرنگ والے، کک، یہ جو کک ہوتے ہیں جی، جو کک ہوتے ہیں، وہ کک کو بکہ دیا جاتا تھا فلاں فلاں گھر میں پیغام دے دینا، اتنا ہوتا تھا۔ اب یہ کہ کارڈ چھاپو مہنگے سے مہنگے، ٹیلی فون کرو، جاؤ، پھر بھی ہوتا ہے کہ نہیں جی یوں نہیں کیا، فضول خرچیاں، اور اس پر لوگوں کے نخرے، خاص طور پر اپنوں کے، وہ زیادہ کرتے ہیں، دوسرے تو پھر نہیں کریں گے، اپنے بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ بلانے کا پیغام جس کو بلایا جائے اسی کو آنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے نہیں ہوتا کہ جی ہم کم لوگوں کا کر رہے ہیں، تو وہ نہیں بلاتے تو ناراض بھی نہ ہو، تو احتیاط کریں۔ باقی رہی یہ بات کہ جی اب کیا اس پہ میں کہوں ان کو، آپ لوگ کوشش کریں بہت احتیاط کرنے کی۔ اگر کوئی ملا کے، یعنی لڑکی والے اور لڑکے والوں نے مل کے دعوت کر لی ہے، منع نہیں ہے، لیکن ولیمے کا نام دے رہے ہیں تو لازمی بات ہے نکاح رخصتی کے بعد ہوگا۔ وہ ولیمہ ہوتا ہے نا کہ بھی ہم نے میاں بیوی کی طرح رہنا شروع کر دیا ہے، اس کے بعد وہ دوسرے دن دونوں مل کے کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ بلکہ یہ کہ 4 رشتہ دار اور کہتے ہیں جی ہمارا بھی حصہ ڈال لو، اچھی بات ہے، ان کی مدد کر رہے ہیں وہ تو۔ لیکن یہ کہ دونوں اگر کہتے ہیں کہ جی ہم ایک ہی کھانا کر لیں، اگر دونوں میں رضامندی ہے، بعد میں کر رہے ہیں، تو وہ ولیمہ ہی ہوگا۔ لڑکی والوں نے صرف یہ کہ ساتھ حصہ دے دیا کیونکہ انہوں نے الگ سے تقریب نہیں کی، کوئی حرج نہیں۔ مگر یہ کہ دوسرے پر، ایک پر یہ نہ ہو کہ میرے تو 400 آدمی ہوں، اس کے 100 ہی آدمی ہوں، لیکن برابر وہ والا کام نہ کریں، دوسرے پہ بوجھ نہ ڈالیں۔ شادی پر ہونے والی رسومات کے حوالے سے ان کا آخری سوال جہیز کے حوالے سے کہ کیا یہ دینا ضروری ہے اور کتنا دینا درست ہے؟
جہیز مانگنے والوں کے لیے تو میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لڑکا یا لڑکے کی ماں یا لڑکے کا باپ لڑکی والوں سے مانگتے ہیں، ان کے لیے تو میرے پاس سادے سے الفاظ ہیں کہ وہ کسی چوک میں فلیکس بنوا لیں کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہماری مدد کرو۔ یہ مانگنے والوں کے لیے۔ لڑکی کے ماں باپ اگر کوئی تحفہ دیتے ہیں اپنی، تو وہ لڑکی کو دے رہے ہیں، آپ لے کے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ مثلا انہوں نے واشنگ مشین دی ہے، مثلا انہوں نے ٹی وی دیا، تو لڑکی کو دیا، وہ لڑکی مالک ہے، آپ تو نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنی بیٹی کو دیا ہے، آپ سارا گھر کیوں استعمال کرنا چاہتا ہے؟ سوال آتا ہے نا، جس آپ کی کوئی چیز استعمال دوسرا کرے تو نہیں، آپ وہ لڑکی کو دیا ہے ماں باپ نے، اور آپ سارا گھر جناب رشتہ دار سب اس پہ اپنا حق جتا رہے ہیں، کس خوشی میں؟ اگلی بات یہ کہ کوئی جہیز کا دینا لازم نہیں ہے، کسی کی حیثیت ہے وہ اپنی بچی کو کچھ دیتے ہیں، وہ شوق سے دیں، آپ مانگ نہیں سکتے۔ وہ اجازت دے لڑکی گھر سسرال والوں کو استعمال کی، اس کی اجازت سے استعمال کریں، وہ اس کا مال ہے، آپ کا نہیں ہے۔ میری بات کو شاید پتہ نہیں لوگ سمجھ رہے ہوں گے یا نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہ جو آج کل رسم بن گئی ہے، اور مقابلہ ہوتا ہے کہ جی اس نے کوٹھی دی ہے تو میں یہ دوں گا، اس نے چھوٹی کار دی ہے میں بڑی کار دوں گا، یا مانگ رہے ہیں، سوری، اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں۔ ہاں ماں باپ دیتے ہیں خوشی سے، وہ اور بات ہے، لیکن کوئی لڑکا یا سسرال مانگتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ لوگ منگتے ہو، بھیک منگے ہو۔ برا لگ رہا ہے نا میرا کہنا؟ مانگ ہی رہے ہو نا آپ، یہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے۔ یا ساس کہے کیا لے کے آئی تھی؟ یہ ساری باتیں آپ لوگ منگتے ہیں، بھکاری ہیں آپ لوگ، مستحق ہیں، آپ کی تو چندے سے امداد کی جائے، زکوٰۃ فطرے سے۔ مانگنے والوں کو کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ نقشبندی صاحب کا سوال، حلول روح کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ یہ جتنی باتیں کی جا رہی ہیں یہ غلط ہے۔ جو دوسرا جنم بتاتے ہیں، فلانے میں فلانے کی روح چلی گئی، یا روحانی مدد ہم مانتے ہیں، ہم کسی کا روحانی تصرف مانتے ہیں، باقی یہ جو جی فلانے کی روح اس میں گھس گئی ہے اور یوں ہو گیا اور وہاں ہو گیا ہے، یہ جو کہانیاں کے طور پر اور آج کل جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ غیر مسلموں کی کانسیپٹ، وہ ہمارے نہیں ہیں۔ باقی ہم روحانی طور پر مدد کے قائل ہیں، وہ اللہ والے کرتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اسلام آباد سے رشید صاحب کا سوال کہ بعض اوقات ہم اللہ کے نیک بندوں سے دعا کے لیے کہتے ہیں اور وہ دعا کرتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی، ایسا کیوں؟ ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، اس میں میرے لیے بہتری نہیں ہوگی، میرے لیے اس سے بہتر ہوگا، یا میری بہت سی بلائیں ٹل جائیں گی، کیا ہو جائے گا؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، ہو سکتا ہے اس سے بہتر میرے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو میں مانگ رہا ہوں میرے لیے بہتر نہ ہو، بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ باقی یہ کہ دعا کی کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، نیک دعا، غلط دعا کی بات نہیں کر رہا، ساری جمع ہو رہی ہیں، کچھ یہاں ان کا رزلٹ بلاؤں سے بچ جائیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے، اس کے بدل کچھ اور بہتر مل جائے گا، ورنہ وہاں جمع ہوں گی۔ اور یہ حدیث شریف ہے، قیامت کے دن بندے کے سامنے ڈھیری ہوگی، پورا ہیپ جیسے پہاڑ ہوتا ہے، تو وہ کہے گا کیا ہے؟ تو کہا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو ہم نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی۔ تو وہ بندہ اس وقت کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے آج ہی ملتا۔ تو یہ بندہ بڑا جلد باز ہے، تو اللہ سے ناراض نہ ہو، راضی رہیں، خیر ہوگی انشاءاللہ۔ اگلا سوال ان کا، اہل سنت کے لبادے میں چھپے جعلی پیروں کے خلاف علماء حق متحد ہو کر کوئی منظم تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ یہ لوگ نہیں ہونے دیتے متحد، جو یہ سوال کرتے ہیں نا یہ نہیں متحد ہونے دیتے۔ لوگوں کو بھی چاہیے، غلط پیروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ پتہ ہے کہ یہ کاروباری ہیں، پھر بھی ان کے پیچھے کیوں لگتے ہو؟ کیوں پیسے لٹاتے ہو وہاں جا کے؟
آپ کا بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. باقی علماء کا پیغام ہے، شریعت و سنت کا جو پابند نہیں بھلے ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پیر نہیں ہے وہ، منگل ہے، کوئی تعلق نہیں اس کا رشد و ہدایت سے. شریعت و سنت کا پابند ہو، عقیدے بھی صحیح ہوں، اعمال بھی صحیح. اب دعوے ہو رہے ہیں بڑے بڑے، وہ جو فیصل آباد میں کوئی صاحب تھے، کیا بڑے بڑے دعوے کیے، اور دوسرے کاروبار ہے یہ، لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو سچے پیر ہیں، اولیاء ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، ان کی کرامات کو بھی مانتے ہیں، ان کے لیے خدمت کا بھی جذبہ ہے، ان سے محبت. لیکن یہ کاروباری کمرشلائز پیور جو فرنچائز بنے ہوئے ہیں آج کل، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. ان کے لباس دیکھو، ان کے طور طریقے دیکھو. وہ فقیر یہ نہیں کھاتا، فقیر یوں نہیں کرتا، فقیر وہاں نہیں لیٹتا. فقیری کے چکر میں جب اتنے نخرے ہیں تو پھر فقیری کہاں ہوئی؟ اللہ معاف کرے. آمین. کیلیفورنیا یونائٹڈ اسٹیٹ سے فیصل صاحب کا سوال کہ میں پاکستان سے باہر رہتا ہوں اور سال میں ایک بار پاکستان آتا ہوں اور اسی وقت پھر زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں جو میرے گھر پہ سونا ہے اس کے حساب سے. تو اب جب سونے پر جو زکوٰۃ نکلتی ہے اس کی جو شرح ہوگی وہ پاکستان میں سونے کا جو ریٹ ہے اس حساب سے نکلے گی یا پھر جو یو ایس اے میں سونے کا ریٹ ہے اس حوالے سے؟ دنیا میں ایک جیسا ہی ہے تقریباً، میرا خیال ہے قریب قریب ہوتا ہے. باقی یہاں پر ہے ملکیت، یہاں پر ہے، وطن اصلی یہ ہے، بیوی بچے یہاں رہتے ہیں، صرف رقم ادا کرتا ہے یہاں پر، سونا وہاں ہے. سونا یہی ہے، سونا یہی ہے تو یہاں کے حساب سے بھی دے دیں. سونے کا ریٹ تقریباً دنیا میں ملتا جلتا ہی ہے. آپ اپنی طرف سے کچھ زیادہ دینا چاہیں وہ آپ کی خوشی ہے، باقی آپ یہاں دے رہے ہیں یہاں کے حساب سے ہی دے دیں. اچھا. انہوں نے یہ پوچھا کہ ایک مکان بھی ہے جس کا کرایہ آتا ہے لیکن وہ ماہانہ اخراجات میں ختم ہو جاتا ہے، تو اب اس پر بھی کیا زکوٰۃ کا حکم ہوگا؟ آپ نے اپنی زکوٰۃ صرف اس ایک مکان کے حوالے سے نہیں، آپ نے ٹوٹل ویلتھ. میں نے زکوٰۃ کے مسئلے لاکھوں بار بیان کیے، ہزاروں بھی نہیں کہہ رہا، لاکھوں بار سنے نہیں ہوں گے آپ نے. آج کی تاریخ کیا ہے؟ آپ آج اپنے آپ کا پورا جتنے ایسیٹس ہیں، کتنی چیزوں کے آپ مالک ہیں وہ لکھ لیں. سامان تجارت، نقدی، سونا، چاندی، جو آپ کی بیسک نیسیسٹیز ہیں، حاجات اصلیہ، وہ نہیں، ان کے سوا کیا کیا ہے، بینک میں کتنے ہیں، لگے ہوئے کتنے ہیں، انویسٹ کہاں کیا کیے، وہ لکھ لیں. آپ نے لکھ لیا. اگلے سال آپ نے ٹوٹل کرنا ہے، اسی تاریخ میں جتنا موجود ہوگا اس پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اب بیچ میں کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، کھایا گیا، پیا گیا، دیا گیا، آپ نے آج لگایا ٹوٹل، اگلے سال جب سال پورا ہو جائے گا ٹوٹل لگائیے، جتنا موجود ہے اس پہ دے دیجئے. آسان بات. اب ایک مکان ہی تو صرف نہیں، اگر صرف ایک مکان ہوتا اور اس کے کرائے کو آپ اس طرح خرچ کرتے رہتے، آپ کے پاس نہیں بچتا تو اور بات تھی، پھر زکوٰۃ کا میں مسئلہ بتا دیتا کہ آپ پہ نہیں ہے. لیکن آپ کا صرف وہ ایک مکان نہیں، آپ کی اور بہت سی چیزیں ہوں گی، تو ان سب کو انکلوڈ کر لیں. طریقہ میں نے بتا دیا. غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ روزے کی حالت میں خون دے سکتے ہیں اور کیا ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کا روزہ اس کے بعد معلوم ہوا آپ کو نقاہت ہو گئی ہے یا آپ کے لیے مشکل ہو گئی ہے تو بہتر نہیں ہوگا، لیکن دے سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ آپ کا روزہ نہ متاثر ہو جائے کہ جی آپ پر بن جائے. اگر آپ اتنے صحت مند ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ روزہ پورا، یہ نہیں کہ اس کے بعد جا کے سو جائیں، نمازیں بھی نہ پڑھیں، وہ نہ ہو. ان کا دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے انہوں نے کوئی مسئلہ سنا، آپ سے تصدیق چاہتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے اور اس نے پہلے سے مہر کی رقم ادا کی ہوئی ہو تو اب اگر مہر طلاق دے دی تب تو وہ مہر کی رقم رکھے گی، لیکن اگر مہر کی رقم ادا کرنے کے بعد سیپریشن ہو گئی اور بعد میں بیوی نے خلا لی تو اب مہر کی رقم واپس کرنا ہوگی، کیا یہ مسئلہ درست ہے؟ جو بات آپ نے سیدھی سیدھی پوچھی ہے کہ خلا کی صورت میں مہر کی رقم، سیدھی سی بات ہے نا، اتنا ہی ہے نا مسئلہ. تو اگر وہ خلا لے رہی ہے تو مہر کا مطالبہ نہ کرے، چونکہ وہ خود مانگ رہی ہے تو وہ کس بدلے میں مانگ رہی ہے. خلا کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، رقم دے کر جو بھی ہے، تو وہ مہر کو چھوڑ کر ہی تو مانگ رہی ہے.
اگر مہر کا مطالبہ کر رہی ہے تو خلا کیوں مانگ رہی ہے؟ شاید انہوں نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے۔ قاری اطہر محمود صاحب کا سوال، معتزلہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک فرقہ تھا، اللہ کا شکر ہے اب نہیں رہا۔ الحمدللہ۔ آپ اس کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ ختم ہو گیا۔ کچھ فرقے بنے تھے، جبری، قدری وغیرہ وغیرہ، ان میں ایک یہ اعتزال کا معتزلہ بھی تھے۔ تو آپ اس کی تعریف کرنا یا اس دوبارہ جاننا کہ کیا تھا، ختم ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، اس سے بچے۔ عائشہ صاحبہ کا سوال کہ اگر بیوی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس نقد ہے کچھ، اور شوہر جو کہ صاحب نصاب نہیں ہے اور اسے پیسوں کی بھی سخت ضرورت ہے، تو کیا کسی ہیلے کے تحت بیوی اپنی وہ رقم شوہر تک پہنچا سکتی ہے؟ الگ دینا ہے اس کو، یہ ساتھ رہتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ گھرداری ہے تو بیوی کر لے، اس میں زکوٰۃ کا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن شوہر کے ساتھ نہیں رہتے، شوہر کی مدد کرنا چاہتی ہے، وہ ہیلا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ بتائیں نا کہ کیا مدد کا، اگر گھر کی ضرورت ہے یا کوئی اور پیسے دینے ہیں ایسے تو وہ خود دے دے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ میں مدد کروں مگر زکوٰۃ کی رقم سے کروں، یعنی ویسے نہیں دینا چاہتی ہے، زکوٰۃ کی رقم سے دینا چاہتی ہے۔ تو اگر آپ کوئی ہیلا کر لیتی ہیں اور واقعی وہ اس حوالے سے مستحق ہے تو کر سکتی ہیں، لیکن اتنا جتنی ضرورت ہے، عادت نہ بنا لیں اس کو۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اس قول کا معنی سمجھا دیجئے کہ اس دنیا میں جتنے علوم ہیں، انسان کو ابھی تک صرف 5% علوم کا ہی پتہ لگا ہے۔ میں اس قابل کہ حضرت علی کے فرمان کو میں سمجھاؤں، جب وہ اگر بالفرض یہ ان کا فرمان ہے کہ 5%، تو ہمیں تو 5% کا نہیں پتا، تو 95 کا کہاں سے بتائیں گے؟ فیصد کا مطلب 100 میں سے ہے نا۔ اب میں سوال سن کے حیران ہو رہا ہوں، اب مولا کائنات جو دارالحکمت کے دروازہ، شہر علم کے دروازہ، ان کی اپروچ، لیکن یہ کہ اگر یہ ان کا فرمان ہے تو صرف اتنی میننگ میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ لوگ رسمی علوم تھوڑے بہت جانتے ہیں، حقیقی علوم بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ حقائق اشیاء، ان کے اندر حکمتیں، کائنات کے راز، وہ کیا کیا ہیں، تو اس کو لوگ 5% جانتے ہیں، یہ مراد ہے ان کی۔ تو یعنی جن کو اللہ جتنا دے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جس کا سینہ کھول دے، جس کو جتنا چاہے۔ علم لدنی کا ذکر ہے، وعلمناہ من لدنا علما، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اتنا علم ہمارے لیے ضروری کہ ہم کفر و ایمان کا فرق کر سکیں، کہ کون سی بات سے کافر ہو جائیں گے، ایمان کے خلاف کیا ہے، یا کیا ہمارے لازمی باتیں، وہ اتنا علم ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ باقی درجہ بدرجہ علماء وفوق کل ذی علم علیم، اور عالم جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا اللہ کی مخلوق میں ہے، اور نبی کریم سب سے اعلیٰ ہے۔ تو جتنی میننگ سمجھ آئی میں نے اس کے مطابق تھوڑی سی بات کی۔ شکیلہ فیاض صاحبہ کا سوال، آپ نے سورۃ القصص کے بیان میں زمین پر فساد پھیلانے کے حوالے سے بیان فرمایا تھا، تو جو خواتین بازار میں سج سور کر نکلتی ہیں، کیا وہ بھی زمین پر فساد پھیلاتی ہیں؟ ہر وہ چیز جس سے گناہ کی طرف میلان ہو، دوسروں کو رغبت ہو، لازمی بات ہے وہ گناہ ہے۔ جو بھی نافرمانی ہے عورت کو، میں نے کہا نا، عورت تو کہتے ہی چھپانے کی چیز کو ہے، اس کا اپنے آپ کو دکھانا، اشتہار بننا، یا اس طرح کا لباس کہ اس کا جسم نظر آئے، یا اس طرح لوگ اس کی طرف میلی نگاہ سے دیکھیں، تو یہ فساد ہی ہے۔ اگلا سوال امبرین اسلم صاحبہ کا کہ اگر مرد عورت کو نان نفقہ وغیرہ ادا نہ کرے تو کیا وہ اس سے اس بنا پر طلاق لے سکتی ہے؟ ضرورت پوری نہیں ہوتی، گزارا نہیں ہوتا، یا تو یہ نا کہ وہ ویسے نہیں دے رہا ہے، لا کے صرف سامان دے رہا ہے، خرچے کے نہیں دے رہا، وہ اور بات ہے۔
لیکن یہ کہ کوئی صورت نہیں ہے اور گزارا نہیں ہو رہا ہے، فاقے کرنے پڑتے ہیں یا تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا پورا نہیں ہے اور وہ صبر نہیں کر سکتی تو کر لے، لیکن پہلے پوری صورت واضح ہو، محض بہانہ نہ ہو، کیونکہ گھر توڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ محمد وحید صاحب کا سوال: اگر مرد اس قابل ہو کہ وہ 2 یا 2 سے زیادہ نکاح کرے اور نان نفقہ بھی ادا کر سکے، تمام حقوق ادا کر سکے، اس کے باوجود بھی ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے لیے بعض علماء یہ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ پہلی بیوی سے اجازت لی جائے؟ کس نے لگائی ہے؟ کس علماء نے اجازت؟ آپ کے قانون میں ہے، پاکستان کے قانون میں ہے، علماء کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ تو صرف احتیاط کہ بھئی بعد میں آپ کا گھر میں کوئی جھگڑے نہ ہوں، اگر کسی نے مشورہ دیا، لیکن شرعی طور پر اجازت کی ضرورت نہیں ہے، قانون میں ہے، پاکستان کے قانون میں اجازت لے۔ یہ اور بات ہے کہ جی اب پہلی بیوی جو ہے اس کو کہیں چھپ چھپا کے پتہ چلے، وہ آپ پہ حملہ کروا دے اور یہ کر دے، وہ باتیں سننے کو آتی ہے، تو اس لحاظ سے کہ اس کو پہلے سے پتہ ہو تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ گوجرانوالہ سے عمر حسین صاحب کا سوال کہ حضرت عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع میں، حضور کی 9 ازواج وہاں آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ارم صاحبہ کا کہ اگر عورت باوضو ہو اور اسی حالت میں وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے تو کیا اس کے وضو پر کوئی اثر پڑے گا؟ اس طرح نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی دودھ کی جگہ کوئی اور چیز نکلی ہے تو، لیکن یہ ہے کہ وہ اگر تازہ وضو کرے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے صرف بلکہ باوضو دودھ پلانا تو بچے کو نیک بنانے کی علامت ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا عورت عدت میں عید الفطر کے موقع پر نیا سوٹ وغیرہ پہن سکتی ہے؟ عدت میں بناؤ سنگار بھڑکیلا آپ کا نیا کپڑا ہے، نئے کپڑے سے مراد سادہ ہے وہ اور بات ہے، لیکن بھڑکیلا ہے بناؤ سنگار وہ منع ہے۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ اگر آ رہے ہوں سوال تو ہم نے دیر سے شروع کیا، اگر سوال کوئی ہوں تو نپٹا لیں، ہم 10-15 منٹ زیادہ دے سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ آپ لوگ اپنے سوالات بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھیے، اگر اسی دوران سوالات نہ آئے تو نشست کا اختتام کریں گے اسی سوال پر، ورنہ اگلے مزید سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ لاڑکانہ سے علی محمد صاحب کا سوال کہ کیا سنی اپنی زکوٰۃ کسی ایسے شخص کو دے سکتا ہے جس کے عقائد میں رفض ہو؟ مجھ سے ایسے سوال نہ کیے جائیں تو بہتر ہے۔ جس کے عقیدے میں کفر و ایمان تک کی بات ہو، فرق پایا جائے، اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ میرا جواب کیا ہے؟ کسی ایسے کو جس کے ایمان میں کفر جس کے عقیدے میں کفر و ایمان کا فرق پایا جائے، اس کو زکوٰۃ دیں گے تو ادا نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے نہیں ہوگی، بلکہ آپ الٹا گناہ گار ہوں گے۔ سید فیاض صاحب کا سوال کہ بزرگوں نے ہماری یہی تربیت کی ہے اور علماء حق سے بھی ہم نے یہی سنا کہ عقیدہ ہو تو سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو اور ادب بھی ویسا ہی ہو، لیکن آج کل جو حالات ہیں کہ کہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں گستاخیاں ہو رہی ہیں تو کہیں اہل بیت کے بارے میں ہرزہ سرائی، تو خوف یہ رہنے لگا ہے کہ کہیں ہم پر عذاب نہ نازل ہو۔ میں نے تحریر میں، تقریر میں، ان نشستوں میں بھی بہت مرتبہ یہ بات کی ہے۔ پھر سوال آیا ہے، آپ کے تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں۔ غیر مسلم، نان مسلم مسلمانوں کے اندر ایمانی جوش اور جذبہ برداشت نہیں کرتے، کیوں ہے؟ یہ اتنے جوشیلے کیوں ہیں؟ ان کو اپنے نبی سے، نبی کے پیاروں سے، نبی کے تاروں سے اتنی محبت کیوں ہے؟
صحابہ اہل بیت کے نام پر یہ دیوانے کیوں ہو جاتے ہیں، غوث پاک کا ذکر، خواجہ صاحب کے، یہ اتنے مستانے کیوں ہیں؟ یہ غیر مسلموں سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اچھا، جو لوگ صحیح العقیدہ ہیں وہ اظہار کرتے ہیں، جن کے عقائد میں گڑبڑ ہے وہ چونکہ سیلیبریٹ نہیں کرتے، مناتے نہیں ہیں، اظہار بھی نہیں کرتے، ان سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جوشیلے جوان جو نبی کے نام پر، صحابہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، اولیاء کے نام پر، یہ جو جذبے والے ہیں، جوش والے ہیں، ان کے بارے میں نکلنے والے ہیں، ان سے وہ خائف ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ تلوار سے یعنی ہتھیار سے آپ کو چینج نہیں کر سکتے۔ انہوں نے آپ کو فیشن سے، لباس، انداز، زبان، سلیبس سے آپ پر حملہ کیا۔ ہماری خواتین ٹائٹس پہننے لگ گئیں، سی تھرو ڈریس پہننے لگ گئیں، بال کٹوانے لگ گئیں، غلط طریقے اختیار کرنے لگ گئیں جو شرم و حیا کے خلاف۔ نوجوانوں کو انہوں نے لڑکیوں کی وضع سکھا دی، انہوں نے نشوں کا عادی کر دیا۔ یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے کتنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے، آئس اور یہ ہیروئن وغیرہ وغیرہ، کوٹھیوں سے، اور کہاں سپلائی ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، یہ کوکین وغیرہ۔ پھر انہوں نے ڈرامے لکھوائے آپ کو بگاڑنے کے لیے، آپ کے گھروں سے حیا اور شرم اور اخلاق کو ختم کرنے کے لیے ڈرامے، موویز بنائیں، اور پھر سوشل میڈیا جو شیطان کی آنت ہے، اس کے ذریعے آپ کو خراب کیا گیا۔ مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں سے خوبیاں نکالو، پھر علماء کے خلاف کر دیا، علماء کو لڑوایا، کہیں فنڈنگ ہو رہی ہوگی، کہیں کچھ اور دوست ایسے چھوڑ دیے گئے ہوں گے ان کے درمیان کہ وہاں جا کے اپنا عقیدت مند ظاہر کرو اور کام اپنا کرو، یہ مسئلہ اس پہ اڑ جاؤ، جی آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، جی فلانا نہیں۔ یہ علماء کا اعتماد ختم کرو، کیونکہ جب علماء سے رابطہ کمزور ہو جائے گا، علماء مشکوک ہو جائیں گے، تو پھر لوگوں کو حلال حرام، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں رہے گی، پھر لوگ جو ہیں دین میں وہ اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ الحاد، سیکولرزم، ہائیبریڈ وار، یہ انتہا پسندی، یہ دہشت گردی، یہ مختلف ان کے جو عوامل ہیں، یہ اس طرح۔ اب اس میں آسان طریقہ کہ جو مرکز عقیدت لوگ ہیں، مرکز عقیدت جو ہستیاں ہیں، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، ان کی اولاد ہے، خاص طور پر ان کی شہزادی، چوتھی شہزادی، پھر ان شہزادیوں سے آگے حسنین کریمین، جن سے آگے اولاد رسول، صحابہ کرام، خاص طور پر خلفائے راشدین، انہی میں ایک صحابی کا الگ سے نام، حضرت امیر معاویہ کا نام لے کے الگ سے بنانا، یہ سازشیں ہیں، لڑواؤ، چار ادھر ہو جائیں گے، چار ادھر ہو جائیں گے، چار ادھر، کوئی صحیح بول رہا ہوگا، کوئی غلط بول رہا ہوگا، الجھیں گے تو ان میں اتحاد نہیں رہے گا، عقیدتیں ایک دوسرے پر جناب اسی طرح حملے ہوں گے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ مسلمان دین سے دور ہو جائے گا، ارے یار یہ جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، ہم چھوڑو جی۔ یہ اصل ہے مقصد، یہ سازش ہے، لازمی بات ہے مسلمان دشمنی کریں گے۔ اب اس میں سب سے زیادہ رول قادیانیوں کا اور یہودیوں کا ہے، سب سے زیادہ، اس کے بعد دوسرے آتے ہیں، کہیں شیعہ، کہیں سنی، کہیں وہابی، کہیں دیوبندی، کہیں ناصبی، تفضیلی، رافضی، خارجی، ٹائٹلز، خطائی، فلاں فلاں، یہ سازشیں ہیں۔ علماء حق کی بات کریں گے، جو علماء حق ہے، لیکن کبھی کبھی پردے آ جاتے ہیں، حجاب، حق، وہ شیطان جو ہوتا ہے وہ اندر نہیں ہو، کہ اس پہ نہیں آنے دیتا،
آپ کی بات بھلے سے وہ حق کے خلاف ہو، اس پہ آپ کو ثابت قدم کر دیتا ہے. بعضوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے. اور شیطان کا کام ہے محنتیں برباد کرنا، اچھوں کی محنتیں وہ برباد کر دیتا ہے. ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی گروہ میں بنانے کی بجائے صحیح عقیدے پر جو سلف صالحین سے چلا آ رہا ہے، مثلاً جو غوث پاک کا عقیدہ، مثلاً جو داتا صاحب کا عقیدہ، مثلاً جو خواجہ غریب نواز کا عقیدہ، جو بابا فرید کا عقیدہ، مجدد الفسانی کا نام لیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نام لیں، اوپر جائیں تو امام اعظم. تو ہم صحابہ کے طریقے والے. ہمیں یہ نئی تحقیق کے نام پر جو آج کل نکل رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نہیں، مہربانی کریں ان سے دور رہیں، ان کے کسی آواز میں نہ آئیں. صحیح. اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 1921، اب کتنا ہے؟ 2022 101 سال ہو گئے عیسوی تقویم کے حساب سے. وہ شخصیت کے اس پر ہمارا اعتماد، ان کی تحریرات، ان کی تعلیمات، شریعت و سنت کی ترجمان، حقیقت پسندانہ، جب ان پر اعتماد کر لیا، اب نئی تحقیق کے نام پر جو باتیں آ رہی ہیں، میں اعتقادات کے حوالے سے خاص طور پر، عقیدوں اعمال کی نہیں، اس میں فقہی حوالے سے فتوے دوسروں کے بھی ہوں گے، میں عقیدوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ہمیں قرآنوں کے عقیدے صحیح ترجمانی کر کے دے دیے. مجھے اب کیا ضرورت ہے جاننے کی؟ میرے لیے میرے نبی کی ہر نسبت پیاری. میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات، صفات، اسماء، افعال، توحید کا جیسا عقیدہ ہونا چاہیے، پھر رسالت کا جیسا عقیدہ ہونا چاہیے، ناموس رسالت کا، عقیدہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، عشق رسول کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، مجھے اس کے لیے نئی تحقیق نہیں چاہیے. میرے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی کو کوئی جتڑی کہہ دے، وہ مسلمان نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو حقارت سے میلا کہہ دے، مسلمان نہیں ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، 1400 سال میں سب کا فتویٰ ہے. شفا شریف پڑھ لیجئے، دوسری کتابیں پڑھ لیجئے. عقائد کے حوالے سے ضروریات دین، ضروریات اہل سنت طے ہیں. اب ان سے باہر نکلنے کا کیا مطلب؟ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، ان کی صحابیت میں کوئی شبہ نہیں. حضرت ابو سفیان صحابی ہیں، حضرت ہند یا ہندا جو بھی کہا جاتا ہے صحابیہ ہیں، حضرت عمر بن عاص صحابی ہیں. جب وہ صحابی ہیں تو اللہ کا فرمان موجود، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا. اب ان میں سے کسی کے بارے میں آپ کو ان کا کوئی فیصلہ، کوئی بات آپ کو تنگ کر رہی ہے، اللہ اس کا مواخذہ کرنے والا ہے، آپ نہیں. آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کسی صحابی کے معاملے میں. اب حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کیا کیا، فلاں صحابی نے کیا کیا، آپ جج کیسے؟ آپ کو ادب کرنا ہے. رہی بات فضائل کی، جس کے جو فضائل ہمارے پاس صحیح روایت ہے بیان کریں گے، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. وہ صحابی، کیونکہ صحابیت میں سب برابر ہے، درجے میں ادنا ہو مگر اس کی کوئی فضیلت ہے تو وہ بیان کی جائے گی، اس کا صحابی ہونا ہی کافی ہے. میں کہوں کہ نہیں جی مجھے پسند نہیں، تو میرا ایسا معیار یا میری ایسی حیثیت جب اللہ کی بارگاہ میں وہ صحیح ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحیح ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ میری حیثیت کیا؟ جو بھی ایسا کہتا ہے نا اس کی حیثیت کیا؟ تو ہمیں اہل رسول، اصحاب رسول، نبی کے یار، نبی کی اولاد، سب اہل رسول تو میں بھی ہوں، کیونکہ آل سچے ماننے والے کو بھی کہتے ہیں، اس لحاظ سے اہل رسول تو میں بھی ہوں، اولاد نہیں ہوں. اولاد رسول جو ہیں، جن کو ہم سادات کہتے ہیں، جو ہاشمی ہیں، نبی کا خون ہے، لوگ ان کو آل رسول کہتے ہیں، لیکن آل سے مراد صرف اولاد نہیں ہوتی، آل سے مراد سچے ماننے والے بھی ہیں. تو ہم ہر صحابی کا، نبی کی ازواج کا، نبی کی اولاد کا، نبی کی امت کے اولیاء، علماء، صلحاء کا ادب کریں گے. جس کسی کے بارے میں ہمارے پاس
صحیح معلومات ہے کہ وہ غلط ہے، اور بات ایسی کہ جی عقیدے پہ زد پڑتی ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں آج نئی تحقیق نہیں چاہیے. جو کنفرم بات ہے وہ ہم مانیں گے، جو حقیقی بات ہے مانیں گے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ سوال آ گیا ہے اور اتفاق سے جنگ چھڑی ہوئی ہے. لگتا ہے جیسے کوئی تو نے نیلا مارا ہے میں دیلا ماروں گا، مقابلہ ہو رہا ہے، اور دونوں کو فکر نہیں ہے کہ دونوں کر کیا رہے ہیں، امت کو لڑوا رہے ہیں. سن لیجئے، جو لوگ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، جو لوگ مجھے صحیح سمجھتے ہیں وہ سن لیں. یہ گناہ گار جس کا نام کوکب نورانی اکاڑوی ہے، جو گناہ گاروں میں سر فہرست ہے پوری دنیا کی، وہ آپ سے کہہ رہا ہے میرا عقیدہ اہل سنت و جماعت، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اس پر پکے رہیے، اس پر پکے رہیے. صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، ازواج کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں جو ہے ہمارے پاس، اس پہ پکے رہیے، نئی تحقیقات کے پیچھے نہ جائیے. اللہ کا شکر، میں ہر نماز میں کہتا ہوں صراط الذین انعمت علیہم، خواجہ صاحب، بابا صاحب، داتا صاحب، غوث پاک، پھر اوپر جائیں تمام صحابہ میرے لیے محترم، نبی کے پیارے، نبی کی اولاد، نبی کی ازواج. میں اس لائق کہاں کہ ان کے نام لوں، اتنی شان والے وہ لوگ. تو سن لیں، نئی تحقیق کے نام پہ جو لوگ لڑ رہے ہیں، اچھا نام اعلیٰ حضرت کا اور بھی لیں گے آپ کے سامنے، بات اپنی کریں گے، تو پھر تم اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیتے ہو اگر نہیں ماننا ہے؟ تو میں نے حضرت ابو طالب کے بارے میں بتا دیا، جو مسلمان مانتا ہے ہم اس سے جھگڑتے نہیں، جو نہیں مانتا اس کو کہتے نہیں کہ مانو لازمی. جو خاموش ہیں عافیت میں ہیں، لیکن زبردستی یہ کہنا کہ نہیں جی جو ان کو نہیں مانتا وہ خود یوں نہیں ہے ولا نہیں ہے، اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی. اہل سنت و جماعت کو اتحاد کی ضرورت ہے. علماء، مشائخ اپنے آپ کی ڈیوٹی ادا کریں، لازمی ہے، ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہ جی میں کسی گروپ کا، ایسا نہیں. آپ جو صحیح بات ہے اس پر آپ اپنے مریدوں کی تربیت کریں، اساتذہ اپنے شاگردوں کو بتائیں، یہ آپ کو کرنا ہے، لازمی ہے. اب اگر خانقاہوں میں تربیت نہیں ہو رہی، صحیح عقیدوں کا وہاں پر چار نہیں ہے، تو پھر وہ خانقاہیں ہماری کہاں سے رہ گئی؟ بڑے بڑے تھے، اگر چھوٹے نہیں عمل کر رہے تو ہم ان کو پھر وہ درجہ نہیں دے سکتے. عقیدے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کسی کے لیے بھی، سگا باپ ہو، سگی ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، اولاد ہو، کوئی ہو، عقیدے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں. جس کا عقیدہ بگڑ گیا اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا. یاد رہے. اور یہ قادیانی، یہودی اور دیگر غیر مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے ہائیبریڈ وار کی ہوئی ہے انہوں نے. آپ کے اندر شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. آپ کو دوست دشمن کی پہچان ہونی چاہیے. درست؟ یہ میری ایک گزارش آپ سے. اگلی بات کروں گا، میں نے جنرل صاحب پاک فوج کے سربراہ کے حضور ایک گزارش کی تھی. پھر میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ رشید الحسن اولمپئن، اس نے وزیر اعظم کے خلاف باتیں کی، 10 سال کے لیے پابندی، فوراً ایکشن لیا گیا. اس کے بعد آیا جی آپ اسمبلی میں ایک محسن بیگ صحافی ہیں، کیا نام ہے اس لڑکی کا، غریدہ فاروقی جی، اور کون تھا ایک تیسرا، ریحام خان کی کتاب سے کوئی بات ہوئی ہے، اور خاص طور پر وزیر اعظم کی اہلیہ کے بارے میں. کتنی آگ لگی ہے سب کو. پیکا آپ کے ہاں قانون بنایا جا رہا ہے، یہ اور بات ہے سب اس کے خلاف ہیں اور وہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا. لیکن وزیر اعظم کی اہلیہ کی اہمیت، وہ مراد سعید نامی جو بھی اسمبلی میں ہے یا سینٹ میں، ان کی اہمیت، رسول کی، صحابہ کی، اہل بیت کی کوئی اہمیت نہیں. پھر کس منہ سے ہم لوگ اپنے آپ کو
کہتے ہیں کہ نہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم ناموس رسالت کے پاسبان ہیں. کیا ہے اس ملک میں؟ بہت افسوس کی بات، بہت افسوس کی بات. میرا مقصد کیا تھا؟ آپ کی دینی ذمہ داری، کیونکہ آپ منصب والے ہیں، آپ عہدے والے ہیں، آپ طاقت والے ہیں، آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے، ورنہ رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ میں آپ کو آپ کی دینی ذمہ داری بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس ہوتا ہے. یہ صدر صاحب، وزیر صاحب، وہ تو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، انہوں نے چونکہ ووٹ لینا ہے، انہوں نے سب کو راضی رکھنا ہے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا ہے. رب راضی تو سب راضی. اور رب کے پیاروں کے خلاف بات کرنے والوں کی رعایت کرنے والوں پر کوئی رحمت نہیں ہو سکتی، کوئی عزت نہیں مل سکتی. غور فرمائیے گا. اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق دے. یوکرائن کی جنگ، دنیا پریشان، یہاں مہنگائی، اسٹریٹ کرائمز کی حالت دیکھ لیجئے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حکمران کہلانے والے سو کیسے جاتے ہیں؟ ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں؟ بھئی آپ سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کرسی چھوڑیں، دوسروں کے حوالے کریں کہ وہ سنبھالیں، ورنہ آپ کو جو کردار ادا کرنا ہے وہ کریں. آپ لوگ جو کر رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈریں، اللہ کی پکڑ سے. یہ جو جتنے نکل رہے ہیں نا اسکینڈل، ان سب کو خدا یاد نہیں ہے، موت یاد نہیں ہے. سب دھرا رہ جائے گا، سب کچھ یہیں دھرا رہ جائے گا. آگے کی فکر کیجئے، میں بھی اور آپ بھی. اللہ توفیق دے. آمین. اسی کے ساتھ سوالات شامل کرنے کا سلسلہ یہیں ختم کریں گے، اور اگلی نشست میں جو لوگ سوالات شامل کروانا چاہتے ہیں یا جنہوں نے آج پہلی مرتبہ ہماری اس سیشن کو جوائن کیا ہے، ان کے لیے ان کی خدمت میں کچھ عرض یہ کہ یہ نشست ہر جمعرات، ہفتہ وار نشست ہے، یہ ہر جمعرات رات 10:30 بجے اسی پیج پر ہوتی ہے. علامہ صاحب وقت عنایت فرماتے ہیں، جس کے لیے ہم بہت متشکر ہیں کہ وہ عوام اہل سنت کی رہنمائی کے لیے اور ان کے شرعی مسائل کی رہنمائی کے لیے خاص طور پر ہمیں وقت دیتے ہیں. اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. آمین. ایک بات عرض کر دوں، 2 مارچ کو ہے جمعرات یا 3 کو ہے؟ 3 کو ہے نا؟ 3 مارچ کی جمعرات کو کراچی میں نہیں ہوں، فیصل آباد میں حضرت سیدنا محدث اعظم کے عرس میں شرکت کے لیے جانا ہے. تو 3 مارچ کی جمعرات کو پروگرام نہیں ہوگا، معذرت. وہ ہمارے استاد محترم بھی تھے، علماء کے استاد بہت بڑے، تو ان کے عرس میں مجھے فیصل آباد جانا ہے. کراچی میں ہوتا تو ٹائم آگے پیچھے کرتے. تو اب یا تو ضرورت ہوئی تو ایک آدھ دن آگے پیچھے، ورنہ اس سے اگلی جمعرات. تو 3 مارچ کی جمعرات کو پروگرام نہیں ہوگا. اگر اس درمیان کسی اور دن کا فیصلہ ہوا کہ فلاں دن کرنا ہے، کوئی چھٹی تو نہیں آتی ان دنوں میں کوئی ایسی، ورنہ اگر رکھا تو وہ پوسٹر بنا کے لگا دیا جائے گا. لیکن 3 مارچ کی جمعرات یہ پروگرام نہیں ہوگا، اس سے آگے انشاءاللہ. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ اگلی نشست سے پہلے آپ سوال لکھ دیجئے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا. یا پھر پیج ان باکس اور واٹس ایپ کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے نام اور شہر کے ساتھ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. ہماری پوری کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے آج کی نشست میں اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں عبد المجید صاحب، عاصم علی صاحب، ساجد نور صاحب، ناصر خان صاحب، زبیر اتاری صاحب، احمد رضا صاحب، سمینہ راوڈا صاحبہ، اظہر شیخ صاحب، فہیم علوی صاحب، ممتاز اختر صاحب، صعیبہ منصور صاحبہ، خاقان حیدر صاحب، سحر خان صاحبہ، وقاص بخاری صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، مہوش خان صاحبہ، طلحہ صاحب، اکرام شریف صاحب، جنید عالم صاحب، محمد عدنان صاحب، سمیر خان صاحب، آصف حبیب صاحب، معاذ خان صاحب،
طاہر احمد صاحب، صابر صاحب، عابدہ ضیاء صاحبہ، سبطین علی صاحب، عنایہ فاطمہ صاحبہ، علی حیدر صاحب، فرحان گوہر صاحب، شکیلہ فیاض صاحبہ، عذرا اسرار صاحبہ، ساجد حسین صاحب، سلیم صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، سہیل صاحب، عطیہ بانو صاحبہ، محمد احمد صاحب، محمد اسحاق صاحب، ساجد اتاری صاحب، اویس گل صاحب، ظہیر حسنین صاحب، طاہا صدیقی صاحب، عدیل صاحب، عفان قادری صاحب، دعا جبین صاحبہ، خرم اتاری صاحب، انم مغل صاحبہ، خرم اتاری صاحب، زین العابدین صاحب، محمد سرور صاحب، علی صاحب، شاہ نواز صاحب، قاری احتشام صاحب، حماد صاحب، ام ہانی صاحبہ، عبداللہ صاحب، فضا خان صاحبہ، خضر خالد صاحب، قاری محمود صاحب، رشید صاحب، فیصل صاحب، عائشہ صاحبہ، امبرین اسلم صاحبہ، محمد وحید صاحب، عمر حسین صاحب، ارم صاحبہ اور علی محمد صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ حافظ وحید صاحب گجرانوالہ میں، بڑے پیارے بھائی میرے، دعا کیجیے گا ان کے لیے، بہت نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ عبدالحق منصور صاحب ڈربن میں بیمار ہیں، اللہ صحت دے۔ اقبال مرزا صاحب بروکلین نیو یارک، فیملی پوری، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی محبتیں، عزتیں، کامیابیاں دے۔ یہ فوزیہ عبد القادر صاحبہ، منصور فیملی میں جو بھی ہیں، اور جس نے جہاں جہاں سے بھی خاص طور پر عرس شریف میں نمایاں طور پر حصہ بھی لیا، دعائیں بھی کی، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ایک بار پھر ان تمام افراد کا انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف منایا اور ایصال ثواب میں حصہ لیا، اپنے طور پر اہتمام کیا۔ اللہ سب کا ہدیہ قبول فرمائے۔ آئندہ عرس انشاءاللہ یعنی 40واں عرس 9-10 فروری 2023 میں انشاءاللہ منایا جائے گا۔ معراج شریف کا جلسہ جامع مسجد گلزار حبیب میں ہوگا، جس کو آپ بڑی رات کہتے ہیں۔ شب معراج کا پروگرام ڈائریکٹ وہاں سے دکھایا جائے گا، تو وہاں پر آپ لوگ اس میں شامل ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ جناب پیر خالد اشرفی صاحب اکاڑا والے، ان کے بھائی حاجی عابد صاحب انتقال کر گئے، بیمار تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ زمان ذکی تاجی قوال تھے، وہ بھی انتقال کر گئے، اور کچھ نام میرے ذہن سے نکل رہے ہیں۔ بہرحال جتنے اہل ایمان اس دوران چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ تمام نوجوانوں نے عرس شریف کے لیے بہت خدمات انجام دیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔